بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. صدق الله العظيم. میرے محترم بھائیو دوستو، اب تعالیٰ شانہ نے اس دنیا میں ہمیں آپ کو ہزاروں لاکھوں نعمتوں سے نوازا ہے. ان گنت اللہ کی نعمت ہر بندے کے پاس، ہر بندی کے پاس ہے. ان گنت نعمتیں ہیں. ہمارا انسان بن کر پیدا ہونا یہ بھی اللہ کا ایک احسان ہے، اس کی نعمت ہے. کس نے کو درخت نہیں بنایا، پتھر نہیں بنایا، جانور نہیں بنایا، کوئی سانپ بچھو نہیں بنا دیا، انسان بنایا جو اس کائنات میں سب سے زیادہ معزز مخلوق ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنو آدم کو مکرم بنایا، معزز بنایا. اور انسان بننے کے ساتھ پتہ نہیں اللہ نے کتنی کتنی چیزیں ہمیں آپ کو دے رکھی ہے. چونکہ ان نعمتوں کا روزمرہ استعمال ہوتا ہے، میں آپ اس کے عادی بن چکے، ہیبٹ ہو چکی ہے، اس لیے اس کا نعمت ہونا مجھے آپ کو خیال میں نہیں آتا ہے. وہ تو حق تعالی شان ہوں چند گھنٹوں کے لیے اس چیز کو ہم سے آپ سے سلب کر لیں، تب آدمی کو پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت تھی. ایک آدمی پیشاب کرتا ہے، کتنا آسانی سے کر لیتا ہے، بولو. ہاں، لیکن اسی کو اگر پتھری پھنس جاوے اس کی پیشاب کی نالی میں، اب بتاؤ کتنا پریشان ہے یہ آدمی، کتنا حیران ہے. جن کو پتھری کی تکلیف ہوئی ہے ان کو پتا ہے نا. نہ سوتے چین، نہ بیٹھے چین، نہ لیٹے چین، نہ کھاتے چین، پیتے چین. آدمی کو کاروبار پر بھی چین نہیں، گھر میں بستر پر بھی چین نہیں. سونوگرافی کروائی تو ڈاکٹر نے بتایا بھئی یہ 4 mm ہے، 5 mm ہے نا. 5 mm کتنی معمولی ہوتی ہیں، 4 mm کتنی چھوٹی سی ہوتی ہیں. ایسی تو 4 mm کی، 5 mm کی اپنے چپل کے نیچے روزانہ کتنی کچل کر چلتا ہے. ایسی پتھریے اور پتھرے یہ اپنے پیروں کے نیچے، جوتے کے نیچے روزانہ کتنے کچل کر چل جاتا ہے. لیکن کوئی چیز اللہ نے ایسی بنا کر اندر فیٹ کر دی، اب پریشان ہے. اس لیے دعائیں نے کہ آدمی فارغ ہو کر حاجت سے نکلے تو کیا کہے، بولو کہ تمام تعریف اللہ کے لیے ہیں. ہاں، الحمدللہ الذی اذھب عنی الاذی، تکلیف کو مجھ سے دور کر دیا. وعافانی، اور مجھے کیا دے دی، بولو، آسانی سے پیشاب اتر گیا. کڈنی کے مریضوں کو پوچھو، لوگوں کو ڈائلسس کرتے ان کو پوچھو، کئی دنوں تک پیشاب نہیں اترتا ہے تو لوگوں کو ڈائلسس پر چڑھا دیتے ہیں. ایک لمبا سلسلہ موت تک چلتا رہتا ہے. یہ نعمت ہے اللہ کی. لیکن روز اس کو میرے دوستو بھائیوں میں آپ فارغ ہوتے ہیں حاجت سے، لیکن کبھی اس کا نعمت ہونا مجھے آپ کو احساس نہیں ہوتا ہے. ایک آدمی سانس لیتا ہے، دیکھو میں آپ روزانہ چلتے اٹھتے بیٹھتے کھاتے پیتے سوتے سانس لیتے ہیں، یہ پھیپھڑوں میں جاتی ہے باہر نکلتی ہے، پھیپھڑوں میں جاتی ہے آکسیجن باہر نکلتا ہے. نعمت ہے اللہ کی. انسان کی زندگی اسی سے ہے. یہ سانس بند ہو جاوے تو یہ چند لمحوں میں تڑپ کر ختم ہو جاوے. نعمت ہے اللہ کی. آپ دم کے مریض کو پوچھو، گھر میں سیڑھی چڑھتے ہیں تو کیا ہو جاتا ہے، سانس پھول جاتا ہے. یہ سردی کے موسم میں سردی بڑھ جاتی ہے تو ایسے دم کے بیماروں کو چلنا مشکل ہو جاتا ہے.
सांस लेना मुश्किल हो जाता है। अल्लाह की नेमत है, लाखों करोड़ों नेमतें अल्लाह ने हमें आपको दे रखी है, लेकिन इन तमाम नेमतों में सबसे बड़ी नेमत हमें आपको अल्लाह ने कलमे की नेमत दे रखी है, ईमान की नेमत दे रखी है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये कलमा बहुत बड़ी नेमत है ये। हाँ, ये अल्लाह ताला ही का फैसला है। किसका फैसला है बोलो? अल्लाह ताला ही का फैसला है कि इसने हमारे लिए मोमिन फैमिली को पसंद किया, मोमिन फैमिली को पसंद किया। इस्लामी एक मुसलमान घराने में हम आप पैदा हुए, ये खुदा की मशीयत चाहत थी, कोई एप्लीकेशन नहीं थी हमारी। हम अल्लाह मियां से कोई एप्लीकेशन डालकर नहीं आए थे, ये अल्लाह की चॉइस है, ये अल्लाह की पसंद है कि मैं आप, हमारे माँ बाप मुसलमान हैं, दादा परदादा ऊपर के मुसलमान हैं। इतनी बड़ी नेमत है ये कि इस नेमत की बुनियाद पर हक ताला शानहू ने दुनिया की तमाम मसाइब, आफात, परेशानियां, इससे नजात का वादा और दुनिया की तमाम किस्म की खैर, बरकत, राहत, आफियत और सलामतियों के देने का वादा नफ्स ईमान पर। हाँ, ये वादा अल्लाह ताला का, जैसे दुनिया में वादा है, उस मौला करीम का मरने के बाद आखिरत के अंदर भी वादा है। उस मौला करीम का क्या है? वादा है। क्या वादा है? कि मोमिन को अल्लाह ताला जन्नत का हमेशा का दाखिला देगा, मोमिन को हमेशा का जन्नत का दाखिला देगा। हाँ, कुरान पाक में ताला शानहू ने इस उम्मत के ईमान वालों की 3 किस्में बयान फरमाई हैं। सब ईमान वाले हैं। मिनहुम ज़ालिमुल लिनफ्सी व मिनहुम मुख्तसिद व मिनहुम साबिकुम बिल खैरात। ये 3 कैटेगरियां हैं इस उम्मत की। हाँ, कि इनमें से एक वो है जिनके गुनाह ज्यादा है, नेकियां कम है। गुनाह सबसे होते हैं, लेकिन गुनाह की वजह से बोलो वो ईमान की वालों की लिस्ट से नहीं निकलेगा। मुसलमान कितना ही बुरा हो, लेकिन इसको मुझे आप इसके गुनाह की वजह से हम इसको हकीर नहीं समझेंगे। मौलाना इलियास रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे कि मुसलमान को हकीर न समझो, चाहे वो गुनाहों में लथपथ हैं। हाँ, इसे हकीर न समझो। क्यों? इसके दिल में ईमान का कीमती हीरा है, इस वजह से अल्लाह की इसकी कीमत है। हजरत मिसाल देकर समझाते हैं कि किसी के हाथ में सोने की अंगूठी हो और वो सोने की अंगूठी नाली में गिर जावे, गंदी नाली में, गटर में, जहां नापाकी बहती है, और ऐसे आदमी की गिर गई कि 24 घंटे गुलाब, मोगरा, जन्नतुल फिरदौस के इतर का छिड़काव करता रहता है, हर वक्त खुशबू 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 खुशबू। तोला, सवा तोला, 1.5-2 तोले की वो अंगूठी नीचे गिर गई है, तो वो इतर की रेलम पेल में रहने वाला क्या करेगा? छोड़ देगा इसको? तुम छोड़ देते हो? बोलो, 10 का सिक्का पड़ जावे तो भी ले ले वो। सोने की अंगूठी तो बहुत दूर की बात रही। इतर के अंदर रेलम पेल रहने वाला है ना, बदबू से नाक चढ़ाने वाला आदमी, उसकी अंगूठी गिर जाएगी तो वो भी क्या करेगा? नापाक नाली में हाथ डालेगा, निकालेगा, धोएगा, और ऐसी अंगूठी को लेकर वो सुनार के यहां जावे और सुनार से कहे, सोनी से, कि मैं इसको गटर की नाली से धोकर लाया हूं, तो सच बताओ वो सोनी इसकी 2-5 हजार रुपया कीमत कम कर सकता है? क्यों? सोना है। समझते हो? मोमिन ऐसा कीमती है, वो गुनाहों की नाली में गिरा हुआ है, लेकिन अल्लाह की यहां क्या है? बोलो, कीमती है। इसको निकालना ये हमारी फर्ज है। ये गश्तों की मेहनत, ये 4 महीने की मेहनत, ये चिल्ले की मेहनत, ये 3 दिन निकलने की मेहनत, ये मजीवार जमात की मेहनत, ये सारी मेहनत किसके लिए है?
کہ مسلمان گناہوں کے دلدل سے باہر آ جاویں. مسلمان کہاں سے آ جاویں؟ گناہوں کے دلدل سے باہر آ جاویں. یہ اپنے آپ کو نہیں پہچانتا، اپنے آپ کو پہچاننے والا بن جاویں. اس کی اللہ کی یہاں کیا قیمت ہے، اس قیمت کا اس کو خود کو بھی کیا ہے بولو، پورا پورا اندازہ اور یقین ہو جاویں. یہ تبلیغ کی ساری محنت اس کے لیے ہے. ہاں، قرآن میں اللہ نے فرمایا وَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِلنَّفْسِ، ایک قسم وہ ہے جو اپنی جانوں پر ظلم کرنے والے ہیں. علماء نے لکھا ہے یہ وہ مسلمانوں کا طبقہ ہے کہ ان کی نیکی کم گناہ زیادہ، ان کی نیکی کم اور گناہ زیادہ. ہاں، کہ اس طبقے کی بھی آخرت میں اللہ کی یہاں ایمان کی وجہ سے مغفرت ہو جائے گی. اس کی بھی کیا ہو جائے گی بولو، مغفرت ہو جائے گی اللہ کے یہاں. ہاں، اللہ ان کو معاف کر دے گا، نفس ایمان کی بنیاد پر، نفس ایمان کی بنیاد پر. اسی لیے ایک حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں اس آدمی کو جانتا ہوں جو جہنم سے لاشتم لاش نکالا جائے گا. جہنم سے کیسے نکالا؟ آخر میں جتنے بے ایمان ہیں یہ تو ہمیشہ کے لے جائیں گے. مومن گنہگار ہے، اللہ تعالی ان کو ان کے گناہوں سے دھلنے کے لیے کچھ وقت کے لیے کہاں ڈالے گا؟ جہنم میں ڈالے گا. جہنم کی کتنے طبقات ہیں؟ 7 ہیں. قرآن میں 7 کا تذکرہ ہے. جہنم ہے، سعیر ہے، جہیم ہے نا، حطمہ ہے، حاویہ ہے، سقا ہے، لظر ہے. یہ نام ہے قرآن میں. اس میں اوپر کی جو ہے وہ کون سی ہے؟ اس کا نام جہنم ہے. اوپر کی جہنم میں اس کو واش کرنے کے لیے ڈالا جائے گا. جیسے کپڑا میلا ہوتا ہے تو کیا کرتے بولو؟ زیادہ میلا، کم میلا ہوتا ہے تو عورتیں یوں ہی پانی کے اندر یوں کرتی صاف ہو جاتا ہے. اور دیکھیں تم برابر مٹی میں کھیل کے آئے ہو، ریلم پیر ہو کر آئے ہو، اور چاروں طرف کپڑے پر دھاگے دھبے ہی دھبے ہیں، تو گھر میں ہماری بیوی کیا کرتی ہیں، ہماری ماں کیا کرتی ہیں؟ تمہیں راتے کپڑا کاڑی ناک جو کے بولتی ہے نا، وہ رات سے ہی پانی میں ڈال دیتی ہیں. اس کو پتا ہے یہ کہ یہ خالی یوں کرنے سے صاف نہیں ہوگا، اس کو پوری رات پانی میں سوڈا میں بھگونا پڑے گا. یہ سوڈے میں بھگو گا، پوری رات رہے گا نا، تو صبح اس کا میل نکلے گا. تو مومن کی کیٹیگریاں الگ الگ ہوگی. ہلکے پھلکے گنے والوں کو اللہ تھوڑی دیر رکھ کے باہر نکال دے گا. اس سے زیادہ والوں کو اور کچھ اور کچھ اور کچھ اور کچھ. ایک سا آدمی بھی ہوگا جس کو لاسٹ میں نکال دیا جائے گا. اب جہنم میں کوئی نہیں ہے مسلمان، اب کوئی نہیں ہے، اب سارے ہیں وہ سب بے ایمان ہیں. ان کو ہمیشہ پڑے رہنا ہے. سب نکلا، اس کو اللہ کے سامنے لایا جائے گا. تو اللہ تعالیٰ اس کو کہے گا ایمان کی وجہ سے کہ جا بھائی جنت میں چلا جا. کیا کہے گا اللہ تعالیٰ؟ تو چلے گا جنت کی طرف، تو جنت کے مکانات، جنت کے گھر، جنت کے محلات سب بھرے ہوئے دیکھے گا، واپس آئے گا. اللہ جنت تو ہاؤس فل ہے. کیا کہے گا؟ تیری جنت تو ایک دم ہاؤس فل ہے، جگہ نہیں اس میں. تو اللہ کہے جا 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 جا. پھر جائے گا، پھر آ کر یہی جواب دے گا، پھر تیسری مرتبہ جائے گا، یہی جواب دے گا. اللہ تعالیٰ کہے گا تجھے کیا چاہیے، کتنی جنت چاہیے، بول کتنی بڑی جنت چاہیے. تو چونکہ یہ بندہ دنیا میں رہا ہے، کہاں رہا ہے بولو؟ اس کی سوچ اس پرتھوی جتنی ہے. کتنی ہے؟ یہ پرتھوی کا گولا ہے، پوری دنیا پرتھوی کا گولا. میں آپ اسی میں رہتے ہیں، تو ہماری سوچ بھی کتنی رہتی ہے. جیسے وہ مینڈک کنویں میں رہتا ہے تو کیا سمجھتا ہے؟ پوری دنیا کیا ہے بولو؟ کنواں. جو باہر نکلے تو پتہ چلے، ہے نا. اونٹ چلتا ہے تو یوں سمجھتا میں بہت اونچا ہوں، میں بہت اونچا ہوں. وہ پہاڑ کے نیچے آوے تب پتہ چلے کہ پہاڑ اس سے کتنا اونچا ہے. تو مومن دنیا میں رہا ہے تو اس کی سوچ بھی دنیا جتنی ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کو اختیار دے گا. سوچ، کلپنا کر. تو کیا کر؟ کلپنا کر. وہ کلپنا کرنا شروع کرے گا. سوچے گا سوچے گا، پھر سوچ کر کہے گا سوچ لیا. اللہ کہے گا سوچ لیا؟ بولے ہاں سوچ لیا. اللہ کہے گا تو نے جو سوچا اس سے 10 گنا بڑی جنت تجھے ملے گی، جا. یہ ایمان کی قیمت ہے. اور میرے بھائیوں سمجھتے ہو؟ ہاں، اللہ تعالیٰ اس کو
یہ آخری درجے کی ایمان والے کے ساتھ کی بات میں کر رہا ہوں جو حدیثوں میں آتی ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں اس کا نام بھی جانتا ہوں، اس کے قبیلے کا نام بھی جانتا ہوں، یہ آدمی کون ہوگا. اتنی بڑی نعمت ہے ایمان. ہاں، اللہ تعالیٰ محشر کے میدان میں جب انصاف کرے گا، انصاف ہر چیز میں انصاف ہوگا، انسانوں میں، جناتوں میں، چرندوں میں، درندوں میں، پرندوں میں، سب میں اللہ انصاف کرے گا، کیونکہ وہ تو انصاف کا دین ہے. اس دن انصاف نہیں ہوگا تو کب ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس دن انصاف کرنے پر ہی آ جائے گا. کھرے کو کھرا، کھوٹے کو کھوٹا، دودھ کا دودھ، پانی کا پانی، سب الگ کر دیا جائے گا. اس دن کسی کی چرب زبانی نہیں چلے گی، کھوٹی دلیلیں نہیں چلے گی. کوئی آدمی اللہ کے سامنے کھوٹی ماتھا کوٹ نہیں کر سکے گا، بول نہیں پائے گا. آدمی جو ہوگا وہ سامنے آ جائے گا، بالکل کلین، ایک دم صاف ستھرا معاملہ. دنیا جیسا نہیں یہاں سچے کو جھوٹا بنا دو اور جھوٹے کو سچا بنا دو، صحیح کو غلط کر دو اور غلط کو صحیح کہہ دو، اجالے کو اندھیرا کہہ دو اور اندھیرے کو اجالا کہہ دو. یہاں تو الٹا سلٹا ہو رہا ہے، وہاں ایسا نہیں ہوگا. مالک یوم الدین، بدلے کیا دین کا مالک ہے. ہاں، اللہ خود کہے گا لا ظلم اليوم، آج ظلم نہیں ہوگا، آج ظلم نہیں، آج انصاف ہوگا. تو خالی انسانوں کے لیے نہیں، دنیا کی ساری مخلوق کے لیے اللہ انصاف کرے گا. حدیثوں میں ہے کہ سینگ والی بکری نے بغیر سینگ کی بکری کو مارا ہوگا تو اللہ اس کا بھی انصاف دلوا دے گا. سارے چرندوں میں، پرندوں میں، درندوں میں اللہ انصاف کرنے کے بعد اللہ ان تمام مخلوق سے کہے گا کونوا ترابا، تم سب مٹی ہو جاؤ، تم سب کیا ہو جاؤ؟ مٹی ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ سب کو مٹی بنا دے، گائے، بھینس، بکریا، یہ جتنی چیز، شیر، چیتے، ہاتھی، جراف، سب ایک دم مٹی ہو جائیں گے. تو وہ بے ایمان آدمی جس کے پاس ایمان نہیں تھا آخرت میں اور اللہ نے اس کے لیے دوزخ کا فیصلہ کر دیا تھا، وہ بے ایمان آدمی اس منظر کو دیکھ کر کہے گا یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ میں بھی کیا ہو جاتا، مٹی ہو جاتا، میرے ساتھ دوزخ کا معاملہ نہیں ہوتا. وہ نعمت اللہ نے ہمیں آپ کو دے رکھی ہے اور اللہ کا ضابطہ ہے ہر نعمت پر وہ اپنے بندے سے کیا چاہتا ہے؟ بولو، شکر چاہتا ہے. ہر نعمت پر کیا چاہتا ہے؟ شکر چاہتا ہے. ناشکری اللہ کو پسند نہیں، ناشکری اللہ کو پسند نہیں. ہاں، اور شکر کیسے ہوتا ہے؟ علماء نے شکر کے درجات لکھے ہیں. ایک تو ہے کہ آپ کسی نعمت کا شکر زبان سے کر دیں کہ یہ بھی مطلوب ہے. جسے کھانے کے بعد آپ دعا پڑھتے ہیں، میں دعا پڑھتا ہوں الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا. چھینک آ جاوے ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں، الحمدللہ کہتے ہیں. بات سمجھے نا؟ ہاں، سواری پر سوار ہوتے ہیں، 3 مرتبہ تکبیر اور 3 مرتبہ کیا پڑھتے؟ بولو، الحمدللہ پڑھتے ہیں. ایک زبان کا شکر ہے. اور ایک ہے میرے بھائیوں اس نعمت کا عملی شکر. نعمت کا کیا ہونا چاہیے؟ عملی شکر ہونا چاہیے. ہاں، ہر نعمت کا ایک زبانی شکر ہوتا ہے اور ہر نعمت کا ایک عملی شکر ہوتا ہے. اور اللہ تعالی شانو کی طرف سے اپنے بندوں بندے سے اللہ کا ان دونوں قسم کے شکر کا مطالبہ ہے. کھانے کی نعمت دے رکھی ہے، الحمدللہ پڑھو، الحمدللہ الذی اطعمنا وسقانا، ہم کو اس کی تعلیم ہے. اب اس کھانے سے بدن میں جو طاقت پیدا ہوتی ہے کا اس کا عملی شکر یہ ہے کہ آدمی کیا کرے؟ اس کو خیر کے کاموں میں استعمال کرے. ایک آدمی نیند سے بیدار ہوا، 8 گھنٹے 6 گھنٹے سویا، دن بھر کی تھکان دور ہو گئی، اٹھ کر اس نے دعا پڑھی الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا، اللہ نے دوسری زندگی دے دی، موت دینے کے بعد تھکان دور ہو گئی، الحمدللہ، کھڑا ہو گیا، فریش ہو گیا. اب اس تھکان کے دور ہونے کی نعمت کا شکریہ یہ ہے کہ آدمی اپنے فریش ہونے کو پورا دن اللہ کی اطاعت میں استعمال کرے، گناہ کے کام میں نہ لگے، نافرمانی کے کاموں میں نہ لگے. کسی بھی نعمت کو اللہ کی نافرمانی میں استعمال کرنا یہ عملی طور پر اس نعمت کی ناشکری ہے. پیسہ دیا ہے، نعمت اللہ تعالیٰ کی، کس کے لیے دے رکھا ہے؟ بولو، اللہ کی رضامندی کے لیے دے رکھا ہے. ایسی جگہوں پر خرچ کرو
جو شریعت سنت میں فرض ہیں، واجب ہیں، سنت ہیں، مستحب ہیں، جہاں علماء نے اس کے خرچ کرنے کے ہم کے جگہ بتائیے، مصارف بتائے اس کے، اب اسی پیسے کو آدمی اپنی خواہشات پر لگاتا ہے، منمانی پر لگاتا ہے، منچاہی پر لگاتا ہے، گناہوں پر لگاتا ہے، بلکہ اس سے بڑھ کر کسی کی زندگی کو برباد کرنے کے لیے استعمال کرتا ہے۔ اس پیسے کو کیا کرتا بولو؟ دوسروں کی زندگیاں، ہاں، دوسرے کے گھر، دوسرے کی کھیتیاں، دوسروں کے مکانات اور دوسروں کی، میرے دوستو بھائیوں، آباد زندگیوں کو برباد کرنے کے پیچھے تلتا ہے۔ تو یہ نعمت کا سب سے بڑا کیا ہے بولو؟ ناشکر آدمی ہے۔ اس نے، اللہ نے اس کو مال دیا، اس نے سارے مال کو غلط جگہ پر لگا دیا۔ ایمان نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کا جیسے زبان سے میں آپ شکر ادا کرتے ہیں، ایسے عملی شکر کرنا اس ایمان کی نعمت کا کیا ہے؟ بہت بڑا حق ہے کہ اس ایمان کی نعمت کا عملی شکر کیا ہے کہ پہلا شکر یہ ہے کہ اس ایمان کو اپنے دل کے اندر ایسے بساؤ، ایسے رچاؤ اور ایسا مضبوط کرو جیسا اس کا حق ہے۔ ایک تو ایمان ہوتا ہے، وہ لوگ مثال دے کر سمجھاتے ہیں نا کہ بھائی سمندر میں پانی ہے، ندی میں پانی ہے، تالاب میں پانی ہے، گھر کی ٹنکی میں پانی ہے، یہ تالاب، سروور اور ندی کا پانی ہزاروں آدمیوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے، ہزاروں سینکڑوں آدمی کے لیے۔ اپنے گھر کا پانی گھر والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ ایک گلاس کا پانی مجھے آپ کے لیے کافی ہے، ایک کپ کا پانی چھوٹے بچے کے لیے کافی ہے، لیکن ایک چمچ کے اندر پانی ہو تو بولو، چمچ میں پانی ہو، یہ بھی پانی ہے، وہ ندی کا پانی وہ بھی کیا ہے بولو؟ وہ بھی پانی ہے۔ یہ چمچ کا پانی کسی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے، بلکہ چمچ کا رکھا ہوا پانی خطرہ ہے، ہاتھ ہل جاوے، ہوا کا جھونکا آ جاوے اور کیا ہو جا بولو؟ وہ پانی گر جاوے۔ میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، آدمی جب اپنے ایمان کو بنانے کی محنت میں نہیں لگتا تو اس کے ایمان کی مثال اس چمچ میں رکھے ہوئے پانی کی طرح ہو جاتی ہے۔ آدمی خطرے میں آ جاتا ہے، ایمان اس کا خطرے میں آ جاتا ہے۔ اس کا ایمان اس کو اللہ کے حکموں پر لانے کے لیے جو اس ایمان کا تقاضا ہے، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آدمی اپنی زندگی کو ایمانی بناوے، اللہ کے حکموں والی بناوے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں والی بناوے۔ لیکن اگر تھوڑا سا ایمان ہے پانی کے، چمچ کے پانی کی طرح، تو وہ چمچ کا پانی ہر وقت خطرے میں رہتا ہے، ضرورت پورا کرنے کے لیے کافی نہیں ہوتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے ایمان سے آدمی اللہ رسول کے تقاضوں کو، ایمان کے تقاضوں کو پورا نہیں کر سکتا ہے۔ زندگی میں مرے گا وہاں تک اللہ رسول کے آخرت کے تقاضے اس کی زندگی پر قرضے باقی رہیں گے۔ اللہ کا قرضہ، اس کے رسول کا قرضہ، اللہ کے حکموں کا قرضہ، اللہ کے نبی کے طریقوں کا قرضہ اس کے ذمے ہے۔ کیا کیا بھائی؟ نمازیں چھوڑیے، اللہ کا حکم ہے۔ یہ کھو چھوٹ گئی، اذان سے یہ بھی سنتا تھا، ہے نا، گھر میں تھا، اذان سنتا تھا، فرصت میں بیٹھا تھا، تندرست تھا، جوان تھا، ہٹا کاٹا تھا، چل سکتا تھا، پھر سکتا تھا، کیوں نماز چھوڑ دی؟ کہ اندر کا ایمان اتنا پاورفل نہیں تھا، اندر کا ایمان اتنا پاورفل نہیں تھا، اندر کے ایمان کے اندر اتنی طاقت نہیں تھی کہ اس کو اٹھا کر کہاں پر لاوے؟ مسجد کے اندر لاوے۔ اچھا، یہ جہاں بیٹھا ہے اپنے گھر کے اوٹے پر، گھر کی بیٹھک میں، دکان پر، مارکیٹ کے اندر، یہ دوسرے ویپاریوں کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، محلے کے دوسرے لوگوں کو دیکھ رہا ہے نماز پڑھنے جا رہے ہیں، ظہر پڑھنے جا رہے ہیں، عصر پڑھنے جا رہے ہیں، یہ بندہ نہیں اٹھ رہا ہے۔ کیوں نہیں اٹھ رہا ہے؟ اذان اس کے لیے بھی تھی، اذان اس نے بھی سنی ہے۔ کیا بات ہے؟ اس ایمان کے تقاضا، سب سے بڑا تقاضا پورا کرنے کی اس کے اندر ایمانی استعداد اور طاقت کمزور پڑ چکی ہے، ڈھیلی پڑ چکی ہے۔ جیسے ایک آدمی بیمار ہوتا ہے نا، اس کی صحت کمزور ہو جاتی ہے تو بیمار آدمی چارپائی پر پڑا رہتا ہے۔ بھائی اس طرح متوجہ رہے، بیمار آدمی چارپائی پر پڑا رہتا ہے،
اب اس کو کوئی اٹھا نہیں سکتا ہے، خود اٹھ نہیں سکتا ہے، خود بیٹھ نہیں سکتا ہے. اب اس کو اٹھانا ہے تو دو آدمی کے سہارے دو، کھلانا ہے تو نیوالے بنا کے اس کو کھلا. کیوں؟ بہت کمزوری ہے، یہ اپنے ہاتھ سے اٹھا کر نیوالا کوریا کھا بھی نہیں سکتا ہے، کمزور ہے. ہاں، اس کو ٹوائلٹ باتھ روم لے جانا ہے تو دو آدمی پکڑ کر لے جاتے ہیں. کیا ہو رہا بھائی؟ صحت نہیں ہے، تندرستی نہیں ہے، جسم میں کمزوری آ چکی ہے. کیا علاج اس کا؟ کہ اس کی تیمار اس کے اندر دوا دارو کراؤ، اس کی جو دوا ہے وہ دوا کراؤ اس کی. چنانچہ ایسے مریض کی دوا شروع ہوتی ہے. جیسے جیسے اس کا علاج ہوتا ہے، دوا ٹیبلٹ اس کے پیٹ میں جاتی ہیں، اس کی بیماری دھیمے 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 دور ہونا شروع ہوتی ہے، اور دوسری طرف دھیمے دھیمے تندرستی آنا شروع ہوتی ہے. تو اب کیا ہوتا ہے؟ اب اس کو اپنی چارپائی پر بٹھانے کے لیے دو آدمی کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بیٹھ جاتا ہے. کھڑا کرنے کے لیے دو آدمی کے کندھے کا سہارا نہیں چاہیے. کھلانے کے لیے اب چمچ اس کے منہ پر لانے کی ضرورت نہیں ہے. اور تندرستی بڑھ گئی، ٹوائلٹ باتھ روم خود چل کر جانے لگا. اور زیادہ تندرستی بڑھ گئی، گھر میں آٹے پھیرے مارنے لگا. اور زیادہ تندرستی بڑھ گئی، اب محلے میں باہر نکلنے لگا. اور بڑھ گئی تندرستی، اب بازار میں جانے لگا. پہلے جیسے کام دھندا کرتا تھا، دکان جاتا تھا، نوکری جاتا تھا، ٹیمپا رکشا لہری چلاتا تھا، اب یہ دوبارہ اپنے کام دھندے پر آ گیا. کیوں ہو گیا؟ اب کمپلیٹ ہو گیا. کیسے کمپلیٹ ہو گیا؟ اس کا علاج کروایا. میرے بھائیوں، یہی میرے آپ کے ایمان کی کمزوری ہے کہ آدمی کا ایمان جب اندر سے بیمار اور کمزور ہوتا ہے تو اس کی جھلک ساری زندگی میں سارے اعمال پر آتی ہے. نماز کیوں چھوٹتی ہے؟ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے. قرآن پڑھنا کیوں چھوٹتا ہے؟ اندر کے اللہ سے تعلق کی کمی کی وجہ سے. خدا کا ذکر زبان پر کیوں جاری نہیں ہوتا ہے؟ تسبیح پڑھنے کی، درود شریف پڑھنے کی، استغفار پڑھنے کی، مسنون دعائیں پڑھنے کی توفیق کیوں نہیں ملتی ہے؟ بھائی، اندر کا ایمانی اسپرٹ، اندر کی ایمانی طاقت جو ہونی چاہیے نا، وہ طاقت اس کی اندر سے ایک دم لو، کمزور ہو چکی ہے. یہ شریعت سنت اور دین پر چلنے کے اعتبار سے کمزور ہیں. ہاں، اس کی معاشرت کمزور ہے، اس کا بیوی کے ساتھ معاملہ صحیح نہیں ہے. اپنی بیوی جورو کے ساتھ اس کا معاملہ ٹھیک نہیں ہے. اس کا اپنے بچوں کے ساتھ بالکل سانپ نیولا جیسا معاملہ ہے. یہ گھر میں ہو تو بچے باہر نکل جاویں، اور یہ نہ ہو تو بچے گھر میں آویں. کراس ہوتا ہے نا گھروں میں. یہ کیوں ہو رہا ہے؟ معاشرت نہیں ہے. اس کو اپنے بچوں کے ساتھ رہنا نہیں آتا ہے، بیوی کے ساتھ رہنا نہیں آیا ہے. ہاں، اس کی ماں بوڑھی ہے لیکن یہ خبر نہیں رکھتا اس کا باپ بوڑھا ہے، اس کو اپنے اوپر بوجھ سمجھتا ہے. ڈوسو مری جائے تو ویلو سارو کے. ہاں، بہت سمجھتا ہے ان کی خدمت کو، ان کی ذمہ کو، ان پر اپنا مال لگانے کو، ان کے پاس بیٹھ کر ان سے میٹھی نرم باتیں کرنے کو. ہاں، ان کے لیے اپنے ٹائم کا بھوگ دینے کو آدمی اپنے لیے بوجھ سمجھتا ہے. یہ کیوں ہے؟ یہ اس لیے کہ اندر روگ ہے. روگ نہیں، مہاروگ ہے. خالی روگ نہیں ہے، مہاروگ ہے. وہ چمچ والا ایمان ہے. کون سا ایمان ہے؟ چمچی والا ایمان ہے. خطرے میں ہے یہ. ہاں، کاروبار کرتا ہے لیکن اس کو پتا نہیں ہے یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے. یہ پوچھ کر علماء اور مفتیان کرام سے کرنا چاہیے. کمائی کی شکلیں ساری درست ہونی چاہیے. کیا ہونی چاہیے؟ صحیح ہونی چاہیے. غلط الت سلط پیسے گھر میں نہیں لانے چاہیے. اس کو کوئی بہانی نہیں ہے. آنے دو، آنے دو، آنے دو، آنے دو. جدھر سے آتا آنے دو. لوٹ سے، خسوٹ سے، ویاج سے، جھوٹ سے، دھوکے سے، بدماشی سے، 420 سے آ رہا ہے. آنے آنے آنے. بھائی کیا کر رہا ہے؟ یہ حرام کا پیسہ پیٹ میں جائے گا تو کیا ہوگا؟ تیرا کیا بنے گا؟ تیری بیوی کا کیا بنے گا؟ تیری اولاد کیا بنے گا؟ ذرا سوچ تو صحیح. لیکن نہیں، اس کو اس کا ٹینشن نہیں ہے.
تو میرے بھائیوں، جب آدمی اپنے ایمان کو بنانے کے بارے میں فکر مند نہیں ہوتا ہے اور جو ایمان جس کنڈیشن پر ہے اس پر قناعت اختیار کرتا ہے اور اس کے بنانے کی محنت میں نہیں لگتا ہے، تو یہ ایمان جہاں پر تھا وہاں سے نیچے 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 آ کر یہاں آ جاتا ہے کہ اس کی جمعہ کی نمازیں بھی چلی جاتی ہیں، رمضان کے روزے بھی اس کو یاد نہیں رہتے ہیں۔ ہم لوگ ایک برسہ ایک علاقے میں جماعت میں تھے، زور کا وقت تھا، رمضان کا مہینہ تھا، گرمی کا وقت، زور کی نماز کے بعد مشورے میں جو جوڑیاں بنی تھی ملاقاتوں کے لیے، بھائی چلو ملاقاتوں کے لیے، تو میں اپنے ایک دو ساتھی کو لے کر مسجد میں قبلے کی طرف، میری سمت تھی، ادھر کھیت تھے کہ چلو چلے ہم لوگ کھیت میں، دیکھا چند نوجوان ہیں، اپنے ہی لوگ ہیں، سب کو جمع کر لیا، چونکہ میں روزے سے تھا تو میں نے ایک درخت کے سائے میں نیچے بیٹھ گیا، ایسے اکڑو بیٹھ گیا، سب کو بولا بھائی آ جاؤ بھائی آ جاؤ بھائی آ جاؤ۔ تھوڑی دیر دین کی بات ہوئی، ایمان کی بات، آخرت کی بات، جیسے ہم لوگ جماعتوں میں بات نکل کر ترغیب دیتے ہیں، اتنے میں ایک جوان آیا، اس کے ہاتھ میں پیتل کی کٹلی تھی اور ہاتھ میں رکابیاں تھی، کیا تھی؟ رکابیاں، اور آتی اس نے سیدھی مجھے پکڑوا دی، باپو لو۔ تو میں نے رکابی تو لیا، اس کو نیچے رکھ دیا، میں نے کہا تم کو کچھ پتا بھی ہے رمضان چلتا ہے؟ اب سب کی منڈی نیچے، جوان لڑکے ہو، میں نے کہا تم سے تو اچھی عورتیں دن بھر کام کرتی ہیں، روزہ رکھتی ہیں، چھوٹے بچے اچھے ہیں، اسکول مدرسہ کرتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، تم جوان ہٹے کٹے اور ماشاءاللہ برداشت کرنے کی پوری طاقت ہے، تم روزہ نہیں رکھتے ہو؟ وہ ایمان کی سطح نیچے آ گئی، جانتا ہے رمضان چلتا ہے، روزانہ سحری افطاری کا مسجد کے لاؤڈ سپیکر سے اعلان ہوتا ہے، لیکن روزہ رکھنے کے اندر ایمانی، روزہ رکھوں، سحری میں اٹھوں، گرمی برداشت کروں، یہ اندر کی ایمانی طاقت اس کو ساتھ نہیں دے رہی ہے۔ یہ تبلیغ کی جو محنت ہے حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے شروع کی تھی، یہ اسی ایمان کو بنانے کے لیے، ہاں، اس لیے حضرت کے ملفوظات میں بزرگوں سے سنا کہ لوگ اس کو تبلیغ کہتے ہیں، میں نے تو اپنی اس محنت کا کوئی نام نہیں رکھا ہے، میں اس محنت کا نام رکھتا تو اس کو تحریک ایمان کہتا، کیوں؟ اس سے ایمان بنتا ہے، یقین بنتا ہے، کیونکہ آدمی اپنے اندر کی ایمانی یقین کی طاقت سے اپنے دین پر چلتا ہے، اندر کی طاقت سے، جیسے اندر سے بھوک لگتی ہے، اندر سے پیاس لگتی ہے، ایسے آدمی اپنے دین پر کس سے چلتا ہے بولو؟ اندر کی ایمانی اسٹیم سے چلتا ہے۔ یہ اسٹیم مضبوط ہوتی ہے، طاقتور ہوتی ہے، تو مشکل سے مشکل اللہ کا حکم اس کے لیے آسان ہے۔ 3 بجے گھر پر آیا ہے رات میں، کتنے بجے بولو؟ 3 بجے آیا ہے گھر پر، اور فجر کی نماز مسجد کے اندر 5:30 کو ہوتی ہے، تو بھی اپنا الارم سیٹ کر کے سوئے گا کہ میری فجر قضا نہیں ہونی چاہیے، اللہ کا حکم ہے۔ ہاں، کہ جس نے نماز چھوڑ دی تو گویا اس کا تو سب کچھ برباد ہو گیا، فٹ پاتھ پر آ گیا۔ ایک وقت کی آدمی نماز چھوڑ دے، اور جو نماز پڑھ لے فجر کی، وہ اللہ کی حفاظت میں آ گیا۔ حدیثوں میں ہے کہ فجر کا نمازی کہاں پر ہوتا ہے بولو؟ اللہ کی حفاظت میں ہوتا ہے۔ اللہ بڑے سخت انداز میں کہتا ہے، خبردار کس نے فجر کے نمازی کو تکلیف دینی تو میں اسے الٹے منہ جہنم میں ڈال دوں گا۔ اندر کا ایمان بنتا ہے نا، تو کہا تھا بولا آدمی نماز سردی میں بھی، چاہے کتنی سردی پڑتی ہو، اذان سننے کے ساتھ کیا کر دے گا؟ اپنے آپ کو رجائی سے، لحاف سے الگ کر دے گا کہ نہیں، اللہ کا حکم پہلے پورا کرنا ہے، اور اس کی اندر کی ایمان بنا ہوا ہے، تو میرے بھائیو اس کی ایمانی غیرت اس کو اس بات پر ابھارے گی، میری بیوی بھی اٹھے نماز پڑھنے کے لیے، میرے جوان بچے بھی اٹھیں، میری بچیاں بھی اٹھیں، میری جوان بیٹیاں بھی اٹھیں، میرے گھر کی بہویں بھی اٹھیں، ایک آدمی میرے گھر کے اندر بولو بے نمازی نہ رہیں۔ ہاں، میرا بیٹا بھلے دین پر بہت محنت کرتا ہے، کالی مزدوری کرتا ہے، محنت سے پیسے کماتا ہے، میں اسے فجر میں اس کے بستر پر چھوڑ نہیں دوں گا،
اس پر ترس نہیں کھاؤں گا، اس پر رحم نہیں کھاؤں گا، ہے نا؟ گھر میں یہی تو ہوتا ہے کہ باپ یہ سمجھتا ہے میرا بچہ 10 گھنٹے 12 گھنٹے کاری مجوری کرتا ہے، بھائی اس کو سونے دو، اس کو دن بھر کہاں سونا ملتا ہے، دھوپ میں پورا دن کام کرتا ہے، سونے دو اس کو، تھوڑا آرام مل جاوے، اس کی تھکان دور ہو جاوے۔ خدا کی قسم یہ اپنی اولاد کے ساتھ شفقت اور مہربانی نہیں ہے، یہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم ہے کہ باپ فجر پڑھنے چلیں، جوان بیٹے گھر میں سوتے پڑیں، یہ اپنی اولاد کے ساتھ ظلم ہے۔ اندر ایمان بنے گا نا تو یہ ایمانی غیرت، ایمانی اندر کی حمیت اس بات پر ابھارے گی کہ نہیں نہیں، میرے بچے کے ساتھ شفقت یہی ہے، اس کے ساتھ رحم اور دیا یہی ہے، یہ میرے ساتھ فجر پڑھنے مسجد میں آوے، بھلے رات کو 2 بجے آیا، بھلے دن بھر تھکتا ہے، بھلے دھوپ میں پورا دن اس کو آرام نہیں ملتا ہے، لیکن میں اپنے بیٹے کو اٹھا، بیٹا اٹھ جا، فجر پڑھ لے، چلو تو فجر پڑھے گا، اللہ تیرے دونوں ہاتھوں میں برکت جاری کر دے گا۔ فیملی کے سارے ممبر، مرد ہو عورتیں ہو، چھوٹے ہو بڑے ہو، جوان ہو بوڑھے ہو، ارے یہ سب فجر پڑھیں گے تو کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اپنی برکتوں سے اس گھر کو ڈھانپ دے گا۔ خدا پاک اس گھر پر اپنی برکتوں کی موسلادھار بارش نازل فرمائے گا۔ اس گھر کا کوئی آدمی کیا نہیں بولو فجر چھوڑنے والا نہیں ہے، سب فجر کی پابند ہیں، چاہے سردی ہو گرمی ہو، نماز کے پابند ہیں۔ سیزن میں مارکیٹ میں بیٹھا ہے، عصر کے وقت میں مشغول ہے کہ نہیں، سیزن ہو کہ مندی ہو، میری نماز نہیں جائے گی، میری جماعت نہیں جائے گی۔ اللہ کے بھی ہزاروں بندے ہیں، نماز کے موقع پر شٹر بند کر کے کہاں جاتے بولو؟ مسجدوں میں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں اکیلے نہیں، جماعت کے ساتھ، جماعت کی پابندی، شٹر گرا دو، وہ بھی جاتے ہیں، دکان کے سٹاف کو بھی لے جاتے، بھائی چلو سب چلو، کسی کی جماعت فوت نہیں ہونی چاہیے، سب جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ میرے عزیزوں میرے بھائیوں، یہ تبلیغ اس کے لیے ہے، یہ کہتے ہیں نا نکلو 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 نکلو، کیوں نکلو؟ اپنے اندر کا ایمان اس درجے پر پہنچاؤ جو ہمیں اللہ کے حکموں پر، اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دیں۔ کہاں پر کھڑا کر دیں؟ خدا کے فرائض پر کھڑا کر دیں۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے اسلام میں جیسے نماز روزہ فرض عین ہے، زکوٰۃ دینا حج کرنا مالداروں پر فرض عین ہے۔ فرض عین کا مطلب کرنا ہی کرنا ہے نا؟ 2-5 آدمی کر لیں سب کے لیے کافی ہو جاوے، جیسے جنازے کی نماز میں ہوتا ہے، ایسا نہیں، پرسنلی ہر ایک کو کرنا ہے۔ نماز فرض عین ہے، میں بھی پڑھوں گا، میری بیوی پڑھے گی، میری بہو پڑھے گی، میری بیٹی پڑھے گی، میرا بیٹا پڑھے گا، میرے ماں باپ پڑھیں گے، سب پڑھیں گے، کسی پر معاف نہیں۔ حضرت فرماتے تھے کہ جیسے نماز روزہ فرض عین ہے، زکوٰۃ حج مالداروں پر فرض عین ہے، ایسے ہی ہر مسلمان کو محنت کر کے اپنے ایمان کو اس درجے پر پہنچانا جو اسے فرائض پر کھڑا کر دے، اللہ کے حرام سے اس کو روک دے، اتنا ایمان بنانا ہر مسلمان پر فرض عین ہے۔ بیوی پر بھی اتنا ایمان ضروری ہے، سمجھے نا؟ میرے بیٹوں کا بھی اتنا ایمان ضروری ہے، میرے گھر کی بہوؤں کا بھی اتنا ایمان ضروری ہے، میرے دامادوں کا بھی اتنا ایمان ضروری ہے۔ یہ تو ہے دنیا میں ایک فیملی میں 7 آدمی 8 آدمی ہیں، ایک آدمی کما لے، 2 آدمی کما لے باہر سے، 7 کا پیٹ بھر جائے گا، 8 کا پیٹ بھر جائے گا، 7 کی 8 کی ساری ضرورتیں پوری ہو جائے گی۔ لیکن یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ میں ایمان کی محنت میں لگوں، میرا بیٹا نہ لگے، میرے ایمان بننے سے میرے بیٹے کا ایمان بن جاوے، یہ نہیں ہو سکتا ہے۔ میرا ایمان میرے بیٹے کے لیے کافی نہیں ہے۔ اگر یہ بات ہوتی تو اللہ کے بڑے پیغمبر نوح علیہ السلام کا ایمان ان کے بیٹوں کے لیے کافی ہو جاتا، لیکن وہ کافی نہیں ہوا۔ انہوں نے اپنے بچے کی اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں نوح، ایسی جہالت کی باتیں نہیں کیا کرتے ہیں، انہو عمل غیر صالح، اس کا کوئی عمل ٹھیک نہیں ہے، آئندہ خبردار ایسی باتیں مت کرنا۔ کون ہے؟ پیغمبر ہیں، 950 سال تک ان تک اپنی قوم میں تبلیغ کی محنت کرنے والا آدمی ہے، قوم کی طرف سے تمام قسم کے حالات پریشانیاں برداشت کر رہا ہے اور کسی سے شکایت نہیں کر رہا ہے۔
اللہ کے لیے برداشت کر رہا ہے، اور جب موقع آیا سمجھتے ہو ایمان سے کام چلانے کا، تو اللہ نے کہا تیرا ایمان تیرے بیٹے کو کام نہیں دے گا۔ کیا مطلب؟ ایمان گھر کے ہر فیملی ممبر کی ضرورت ہے، اس لیے ہر مسلمان کیا لگاوے؟ 4 مہینے لگاوے۔ مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے میرے دل کی تمنا ہے ہر مومن کی موت سے پہلے اس کے 4 مہینے لگے۔ کیوں لگے بھائی؟ تاکہ اندر ایمان کا دل کی زمین پر بیج پڑے۔ یہ ایمان بنے گا تو اندر سے میرے بھائیوں اب زندگیوں کے اندر کیا ہوں گے؟ اللہ کے احکام داخل ہوں گے، نمازوں کی پابندی، تلاوت کی پابندی، اللہ کے ذکر کی پابندی۔ اب ماں باپ کی خدمت آدمی شوق سے کرے گا، وہ سمجھے گا میری ماں میری جنت ہے، میرا باپ میری جنت کا دروازہ ہے، میرے بوڑھے ماں باپ کی دعائیں لینے کا وقت ہے یہ تو۔ وہ اگر اپنے کاروبار میں 10 گھنٹے کی ڈیوٹی دیتا ہے نا، تو اپنے آدمیوں کو کام سونپے گا 6 گھنٹے کے لیے، 4 گھنٹے کے لیے اپنے ماں باپ کے ساتھ رہے گا۔ باپ کہے گا بیٹا جا دکان، نہیں ابا ہوں تمہاری پاس چھو۔ ماں بھی کہے گی جا دکرا جا دکان پر جا دھندا پر، نہیں ماں تمہیں چلوں تمہاری جوڑے دری سے۔ ٹائم بڑھا دیتا ہے، آنکھیں نہیں چراتا ان سے، ہاں ان کی نظریں بچا کر گھر سے نکل نہیں جاتا ہے کہ باپ ڈھونڈتا رہے کہ پیلو کہیں گیو، پیلو کیا حالی گیو، باپ ڈھونڈتا رہے کہ نہیں، وہ اپنے باپ کے سامنے بیٹھ کر، سمجھتے ہو بیٹھنا کیا سمجھے گا؟ سعادت سمجھے گا کہ میں اپنے ماں باپ کو شفقت کی نگاہ سے دیکھوں، یہ میرے لیے مقبول حج کا ثواب ہے، یہ میری حج ہے، یہ میری جنت ہے، اور یہ میرا باپ ہے، میں اس کی خدمت کروں۔ حدیث میں ہے اللہ 3 آدمی کی دعا رد نہیں کرتا، مظلوم کی دعا رد نہیں کرتا، مسافر کی دعا رد نہیں کرتا، اللہ باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے رد نہیں کرتا ہے۔ اپنے باپ کی دعاؤں کو لینے کے لیے ہر وقت ترسے گا، ہاں اپنے باپ کی خدمت میں چاپلوسی برتے گا، ہاں ان کو جو کھانا اچھا لگے گا وہ پکوائے گا اپنی بیوی سے کہ یہ پکاؤ، کیوں کہ میرا ابا خوش ہونے چاہیے۔ یہ دعا دیں گے نا تو تیرا بھی کام بنے گا، اپنی بیوی سے کہے گا میرا بھی کام بنے گا، اپنے بچوں کا بھی کام بنے گا۔ یہ کہاں سے بات آئی کہ اندر ایمان کی حرارت، ایمان کی اسٹیم، ایمان کے پاور نے اسے ماں باپ کی قیمت سمجھائی، یہ میری جنت ہے۔ ہاں اپنی بیوی کی دینی، اپنے بیوی بچوں کو دین سکھانا، اپنے بیوی بچوں کو ایمان سکھانا، ان کی زندگیوں کے اندر اعمال، ان کی زندگیوں کے اندر شریعت سنت، آدمی ایک ایک چیز کی فکر کرے گا۔ وہ اپنے بیٹوں کی نماز کا تفقد کرے گا، بھائی فجر پڑھیا، بھائی ظہر پڑھیا تمہیں، آج اثر میں دیکھا ہے نہیں مسجد میں کیا آتا تمہیں، آج قرآن پڑھیا تمہیں آج تسبیح پڑھیا، ارے بھائی تمہیں آج دعا مانگی اللہ تھی۔ اپنے بچوں کا یہ تفقد کرے گا کہ کون جماعت کے ساتھ ہے، نماز کے اندر کس کے ہاتھ میں قرآن ہے، کس کے ہاتھ میں تسبیح ہے، کس بچے کے ہاتھ دعا کے لیے اٹھتے ہیں۔ ہاں اسے اپنے بچوں کی روز 5,000 کی آمدنی سے خوشی نہیں ہوگی، وہ اس کا منتظر نہیں ہوگا میرے بچے روز 5,000 10,000 کما کر مجھے دے دیں اور ان کی زندگیوں میں نماز نہ ہو۔ کہ ایک دیندار ایماندار باپ اپنی اولاد کی یہ زندگی پر راضی نہیں ہوگا کہ یہ زندگی کا رخ میرے بچوں نے جو اختیار کیا ہے، نمازیں چھوڑ کر کاروبار دکان مارکیٹوں میں پڑا رہنے کا، کہ یہ رخ ان کی زندگیوں کا غلط ہے۔ یہ نماز چھوڑ کر جتنے پیسے گھر میں لا کر دیں گے کمائیں گے، اللہ ان تمام میں سے برکتوں کو ختم کر دے گا۔ یہ پیسے گھروں میں سکون نہیں لا سکتے ہیں، یہ باپ اور اولاد میں محبت پیدا نہیں کر سکتے ہیں، ہاں یہ بھائی بہن میں محبت پیدا نہیں کر سکتے ہیں، یہ ساس اور بہو میں جوڑ پیدا نہیں کر سکتے ہیں، یہ کمائیاں گھروں میں جیٹھانی اور دیرانی میں آپس میں سمپ اور آپس میں جوڑ نہیں کر سکتی ہے۔ نمازوں کو چھوڑ کر یہ کمائیاں گھر میں آ رہی ہیں۔ جس باپ کے دل میں ایمانی حرارت ہوتی ہے وہ اپنی اولاد کے زندگی کے رویے کو برداشت نہیں کرے گا، وہ کہے گا بھائی تمہیں 50 کماؤ 100 کماؤ پر نماز نہ چھوڑو۔ نماز چھوڑی نے آج تمہیں ورگیلا چھو دکانوں پر نے مارکیٹوں پر، یہ مجھے بالکل پسند نہ تھی۔ بھلے تمہیں روز 5,000 10,000 گھر میں لائن آپ جو بڑا آ بدو دھوڑ چھے دھوڑ آ ماٹی چھے، آنی مارا نزدیک کوئی قیمت نہ تھی۔ تمہاری زندگی میں نماز نہ ہوئی، ظہر نہ ہوئی، عصر نہ ہوئی،
فجر میں تمہیں ستیلا ہوئے. کون کہتا ہے بولو؟ ایک اندر کا ایمانی حرارت رکھنے والا باپ. اس کی غیرت اندر سے اس کی جوش مارتی ہیں. وہ اپنے بچوں کی نماز، اپنے بچوں کے دین کے بارے میں فکر مند رہتا ہے. اور جب وہ محنت کرتا ہے تو اپنے بچوں کا کیا ذہن بتا ہے بولو؟ ایمان کا ذہن بناتا ہے، دین کا ذہن بناتا ہے، آخرت کا ذہن بناتا ہے، جنت کا ذہن بناتا ہے، جنت کی نعمتوں کا ذہن بناتا ہے. بچپن سے گھر میں وہ تربیت کا ماحول، نیچے سے اوپر تک، کہ میرے بچے دین کے رنگ میں پلے، دین کے رنگ میں بڑے ہوں. ان کے نزدیک پہلے سے اللہ رسول کی آخرت کی قیمت ہو، اللہ کے حکموں کی قیمت ہو. وہ گھر میں فکر کرے گا اس کی. وہ اپنے بچوں پر سنت لباس لائے گا، اپنی بچیوں پر سنت لباس لائے گا. آدھی آستین کے لباس اپنی بچیوں کو نہیں پہنائے گا. سر اس کا کھلا رہے، دوپٹہ اوڑھنی سر پر نہ رہے، وہ اس کو برداشت نہیں کرے گا. محبت سے کیا کرے گا بولو؟ اپنی بچی کے سر پر لائے گا. اسے باریک کپڑے نہیں پہنائے گا. فیشن کے کپڑے اپنے اولاد کے جسم پر دیکھنا یہ باپ پسند نہیں کرے گا. وہ جانتا ہے یہ ان کی دینی اسلامی تربیت کے خلاف کی چیزیں ہیں. یہ چیزیں میرے گھروں میں نہیں ہونی چاہیے. میں ایک مسلمان باپ ہوں، میں ایمان والا باپ ہوں. میری اولاد کے رنگ کے اندر اللہ کے احکام ہونے چاہیے. میری اولاد سنت کے رنگ میں رنگی ہوئی ہونی چاہیے. میری اولادیں کے جسموں پر سنت کا لباس ہونا چاہیے. ان کی زندگیاں کا رخ بچپن سے کہاں ہونا چاہیے؟ سنت پر ہونا چاہیے. ان کے دلوں میں بچپن ہی سے ایک ایک سنت کی عظمت اور محبت ہو. یہ کھانے ساتھ میں بیٹھیں تو میری نگاہ ان کے کھانے پر نہیں، یہ سنت طریقے سے کھاتے ہیں کہ نہیں. ان کی پتلون، ان کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے تو نہیں جا رہا ہے، حرام ہے. حدیثوں میں 3 شخصوں کی طرف اللہ دیکھے گا نہیں. اس میں مزبل ازار ہے. باپ یہ کپڑا اپنی اولاد کے جسم پر دیکھے گا نہیں کہ بیٹا بدو چالے آنا چالے آکاڑی نہ کھا، نہیں تو آنا کاپی نہ کھا. حرام છે કપડું બેટા. આવો પાયજામો، આવો લુંગી، આવું પેન્ટ હરામ છે જે તારા તખનોથી નીચે છે, કે અલ્લાહ તારા કાલે કયામતના દિવસ તારી સામે જોશે પણ નહીં, اللہ تعالیٰ تھی વાત پر نہیں کریں. وہ اپنے بچوں کو گھر میں ذہن بنائے گا. بات سمجھتے ہو؟ یہ ایمان جب بنتا ہے نا تو میرے بھائیوں، ایمان کا بننا آدمی کو خود سے بھی چین سے نہیں رکھتا ہے. وہ اپنے دین کے بارے میں ہر وقت متحرک رہتا ہے. ہر وقت اللہ کے حکم پر، حضور کی سنتوں پر اس کی نظر رہتی ہے. اور یہ اپنے گھر کے ماحول کے اندر یہ سارے اعمال کیسے زندہ ہو جاویں، اس لائن کے لیے اس کی دوڑ بھاگ، فکر، محنت، تڑپ، اندر کی کوڑن. وہ اپنے بچوں کے لیے دعا نہیں کرے گا اے اللہ میری اولاد کو تو 56 کروڑ کی چوتھائی دے دے. آج یہی دعائیں ہوتی ہیں. میں، میری بیوی، میرے بچے، میرے داماد کیا دے دیں؟ کہ 56 کروڑ کی چوتھائی دے دیں. وہ ان کے لیے ہدایت کی دعائیں مانگے گا. کیا مانگے گا؟ اس کی دعاؤں میں اپنی اولاد کے لیے ہدایت ہوگی. وہ چاہے گا میں مروں اس حال میں کہ یہ کیا ہو، سچے پکے مومن ہو. حضرت یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت قریب آیا تو آپ نے سب کو جمع کیا، اپنے بچوں کو جمع کیا. کون ہے حضرت یعقوب علیہ السلام؟ بنو اسرائیل کے بڑے پیغمبر ہیں. ان کے بیٹے ان کے باپ کون ہیں؟ حضرت اسحاق ہیں. ان کے دادا کون ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں. ان کی اولاد میں کون ہے؟ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں. نبوت کا گھرانہ ہے. کس کا گھرانہ ہے بولو؟ نبوت. نیچے سے لے کر اوپر تک نبوت ہی نبوت ہے. اللہ کا منتخب، پسندیدہ، چوائس کیا ہوا پورا کا پورا خاندان ہے. یعقوب علیہ السلام کی موت کا وقت آیا تو اللہ تعالیٰ نے، حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے سب بچوں کو جمع کیا. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ماذا تعبدون من بعدی. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے قرآن کے اندر، اپنی اولاد سے حضرت یعقوب علیہ السلام نے بچوں کو جمع کیا. اور جمع کر کے کیا سوال کر رہا ہے؟ دیکھو باپ ہے نا، بہت سی کہنے کی چیزیں ہوتی ہیں کہ مڑی سمپینے رہ جو، ایک بیجانی ساتھے ویوہار سارو رکھ جو. نہیں، نبی کے اندر کی جو کوڑن ہوتی ہے، کوڑن یہ ہوتی ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد دین پر، ایمان پر باقی رہے. یعقوب علیہ السلام کی 120 سال عمر تھی.
اور اس بڑھاپے میں وہ دنیا کی تڑکی اور چھائڑی اونچ نیچ سب دیکھ چکے تھے. آپ کو سب پتا تھا کہ ولیوں کے گھر میں شیطان پیدا ہوتے ہیں, اور شیطان جیسے آدمی کے گھر میں کیا پیدا ہوتا ہے؟ ولی پیدا ہوتا ہے. آپ یہ سارے زمانے کی اونچ نیچ کو دیکھ چکے تھے. آپ اپنی اولاد کو بلا رہے ہیں جو آپ کے صحابہ ہیں, ان میں یوسف علیہ السلام جیسے نبی ہیں. کیا کہہ رہے؟ ما تعبدون من بعدی, میرے بچے بتاؤ میری آنکھیں اس وقت تک بند نہیں ہو سکتی ہے جب تک تم مجھے اس بات کا اطمینان نہ دلا لو کہ میرے بعد تم کس کی عبادت کرو گے. تم اپنے ایمان پر باقی رہو گے یا زمانے کے حالات کے مطابق بہہ جاؤں گے, ہوا کے رخ کے ساتھ چلو گے, یا اپنے ایمان پر پہاڑ جیسی استقامت اختیار کرو گے. میرے عزیزوں, میرے بھائیوں, فکر کرنے کی چیز میرے لیے, آپ کے لیے, ہمارے لیے یہ چیزیں ہیں. ہاں کہ آپ نے اپنے بچوں کے ایمان کے بارے میں, دین کے بارے میں, اپنے بیوی کے ایمان اور دین کے بارے میں, اپنی بچیوں کے گھر کی بہوؤں کے ایمان اور دین کے بارے میں آپ بھی فکر کریں. اور میرے بھائیوں, مقدر کا دانا اور مقدر کا کھانا, مقدر کا رزق اللہ تعالیٰ ہر ایک کو دے دے گا. بات سمجھے نا؟ رزق کا معاملہ اللہ نے یہ نہیں کہا ہے کہ تم کرو گے تو دوں گا, تم نہیں کرو گے تو نہیں دوں گا. یہ تو مقدر ہے. لیکن دین اور ایمان کے بارے میں حق تعالیٰ شانہ نے یہ بات شرط کر کے رکھی ہے, والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. مجاہدہ شرط ہیں, ناگواریاں شرط ہیں, طبیعت کے خلاف قدم اٹھانا شرط ہیں. جی نہیں چاہتا 4 مہینے کے لیے نکلنے کے لیے, لیکن نکلنا شرط ہے. اللہ کے دین کے لیے جان مال لگانا اور طبیعت کے خلاف ناگوار چیزوں کو برداشت کر لینا, کہ یہ میرے بھائیوں ہدایت کے لیے کیا ہے؟ یہ شرط ہیں. آدمی کو گھر بیٹھے یہ چیزیں نہیں مل سکتی ہے. یہ مہا نعمت ایمان اور ہدایت یہ اللہ گھر بیٹھے کسی کو نہیں دیتا ہے. یہ اللہ کی سنت نہیں ہے. آدمی اپنے دل میں طلب دکھاویں. ہاں, بے طلبوں کو اللہ نہیں دیتا ہے. روزی طلب والوں کو بھی دے دیتا ہے, بے طلب والوں کو بھی دے دیتا ہے. اور دین اور ایمان اللہ تعالیٰ صرف ان کو دیتا ہے جن کے دلوں کے اندر کیا ہوتی, بولو, طلب ہوتی ہے. انلزمکموہا وانتم لہا کارہون. اللہ تعالیٰ ہم نہ چاہے اور زبردستی ہم کو دے دے, کہ یہ اللہ کی سنت, اللہ کا دستور نہیں ہے. محنت شرطیں, قربانی شرطیں, کہ اتنا ایمان بنے جو فرائض پر, نمازوں پر کھڑا کر دیں, قرآن کی تلاوت پر لے آویں, ہے نا, ذکر پر لے آویں, لوگوں کے حقوق کو ادا کرنے پر لا دیں, صلہ رحمی پر لا دیں. یہ ایمان بنے اندر سے. ہاں, ہماری تعلیم میں ہے سل من قطعک واعف من ظلمک, کہ جو تم سے رشتہ توڑے اس سے رشتہ جوڑو. ہاں, جو تم سے رشتہ توڑے اس سے کیا کرو؟ سل من قطعک. ہمیں یہ تعلیم دی گئی ہے. وہ رشتہ توڑ دے, آپ بھی توڑ دو, برابر سرابری کا معاملہ کہ نہیں. ایمان یہ نہیں سکھاتا ہے. ایمان کیا سکھاتا ہے؟ وہ رشتہ توڑتا ہے, ہم رشتہ جوڑیں گے. سلمن قطعک. وہ ہم کو محروم رکھے, اپنی دعوت میں نہ بلاوے, ہم ایسا نہیں کریں گے. وہ اپنی ہم کو شادی کا کارڈ نہیں بھیجتا ہے, ہم بھیجیں گے. وہ ہم کو سلام نہیں کرتا ہے, ہم ایسا نہیں کریں گے. ہم سلام کرنے میں کیا کریں گے, بولو, پہل کریں گے. سلمن قطعک واعف عمن ظلمک, جو تم پر ظلم کرے اسے معاف کر دو. انتقام کے چکر میں نہ رہو. اللہ بہت بڑا منتقم ہے. اللہ کیا, بولو, بہت بڑا منتقم ہے. تم معاف کر دو. ہاں, ہم لوگوں کو معاف کر دیں گے. ہم بھی میرے بھائیوں گنہگار ہیں, اللہ بھی ہم کو کیا کر دے گا, بولو, معاف کر دے گا. اس لیے کتابوں میں لکھا ہے کہ کوئی آدمی کسی سے کوئی بھول ہو جاوے, آپ سے مجھ سے معافی مانگے, اور آپ یہ کہ جا تیرے معاف نہیں کروانو, تو اللہ اوپر کہ او ہو کیا بولتا ہے, کیا بولتا ہے, میرا بندہ تجھ سے معافی چاہتا ہے, اپنے بھول کی تو معاف نہیں کرے گا. اچھا, تو مجھ سے بڑا بن گیا ہے. میں نے تو اس کے بارے میں طے کر کے رکھا ہے کہ اس کی گناہ آسمان کے کنارے تک پہنچ جاوے. کہاں تک پہنچ جائے, بولو, یہ زمین بھر جاوے, پوری کی پوری پچھم اور پورب اور یہ اتر, یہ دکشن, یہ سمندر, یہ زمین
پورے اس کے گناہوں سے بھر جاویں، بڑھتے 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 آسمان کے کنارے پر اس کے گناہ پہنچ جاویں، اور یہ ایک بار مجھ سے کہہ دے اے اللہ تو مجھے معاف کر دے، میں سب معاف کر دوں گا۔ اور تو کہتا ہے معاف نہیں کروں گا؟ ہاں، ہمیں یہ تعلیم ہے، واعف عمن ظلمک، جو ہم سے ہمارے ساتھ ظلم و زیادتی کا معاملہ ہم معاف کریں، واحسن من اساء الیک، ہاں جو ہم سے برا معاملہ کرے ہم اس کے ساتھ احسان کریں۔ جب ایمان بنتا ہے تو میرے بھائیوں، ایمان کے اندر کا اوپر کا پھل جو ہے وہ آدمی کے اخلاق ہے، اخلاق، اندر کی اخلاق ظاہر ہوتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بہت اونچے اخلاق تھے۔ ہاں، آپ نے یہ چیزیں ہمیں تعلیم بھی دی اور آپ نے اپنی زندگی میں اسے کر کے بھی دکھایا، آپ نے اس کو کر کے بھی دکھایا۔ ہاں، فتح مکہ کے موقع پر بہت بڑا مجمع تھا مکے والوں کا، جس نے ہجرت سے پہلے اللہ کے نبی کو ستانے میں کوئی کمی نہیں رکھی تھی۔ یہ وہ لوگ ہیں جو کانٹا بچھاتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو اونٹ کی حوض آپ کے سر پر رکھتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو گلے میں چادر پھانس کر آپ کو کھینچتے تھے، یہ وہی لوگ ہیں جو سارے محلے کا کوڑا کرکٹ آپ کے گھر کے سامنے ڈال دیتے تھے، اور آپ صبح فجر میں تشریف لے جاتے حرم میں تو آپ سارے کوڑے کرکٹ کو ہٹاتے ہوں فرماتے بئس الجوار انتم یا معشر قریش، اے قریش کے لوگوں تم کو میرا اچھا پڑوسی بن کر جینا بھی نہیں آیا، آپ کچرا ہٹا دیں۔ یہ وہ لوگ ہیں۔ ہاں، اسی لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں سے ایک آدمی کی زبان پر یہ جملہ آ گیا، الیوم یوم الملحمہ، آج بدلے کا دن ہے، آج کیا کریں گے؟ بدلہ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا انداز پسند نہیں آیا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھ میں جھنڈا تھا مسلمانوں کا، لے لیا، ان کے بیٹے کے حوالے کر دیا اور فرمایا اعلان کر دو الیوم یوم المرحمہ، آج معاف کرنے کا دن ہے، آج معاف کرنے کا دن ہے۔ جس نبی نے ہمیں آپ کو تعلیم دی، معاف کرنا سیکھو۔ ہاں، گھروں میں معاف کرنا سیکھو، اپنے دوست یار سرکل میں معاف کرنا سیکھو۔ اللہ ہم سے زیادہ طاقت والا ہے، ہم سے زیادہ پکڑ والا ہے، لا یوثق وثاقہ احد، وہ پکڑ کر لے تو اس جیسی کوئی پکڑ بھی کر سکتا ہے۔ میں آپ معاف کرنا سیکھیں گے، اور میرے بھائیوں اللہ تعالیٰ میرے آپ کے ساتھ بھی کیا کرے گا؟ معافی کا معاملہ کرے گا۔ یہ ایمان کا سب سے بڑا پھل ہے، آدمی کی زندگی میں عمدہ بہترین اخلاق پیدا ہو، محنت کرتے کرتے عبادت کا رنگ چڑھے، محنت کرتے کرتے معاملات سدھرے، اور محنت کرتے کرتے آدمی اپنی معاشرت کو صحیح کر دے، اور ایمان کی محنت میں قربانی دیتے 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 آدمی کے اخلاق ایک دم ٹوچ پر پہنچ جاویں، اخلاق کی اونچی بلندگی پر۔ اللہ نے اپنے نبی کے بارے میں فرمایا وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ اخلاق کے اونچے پیمانے پر ہیں۔ ہاں، آپ نے فرمایا بُعِثْتُ لِكَيْ أُتَمِّمَ مَكَارِمَ الْأَخْلَاقِ، اللہ نے مجھے نبی اس لیے بنایا ہے تاکہ میں عمدہ اخلاق کو اتمام تک پہنچاؤں، اس کی حد اور اس کو انتہا تک پہنچاؤں، کہ ایسے اخلاق جو نبی کے تھے ایسے کسی کے نہ ہو، اور آپ نے وہ کر کے دکھایا۔ ہاں، تو میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، یہ ساری محنت کا مقصد یہ ہے زندگیوں کا رخ صحیح ہو۔ کہاں پر ہو؟ زندگیوں کا رخ صحیح ہو۔ ایمان کو بناوے آدمی، بناتے 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 زندگی کو فرائض پر کھڑا کر دیں، آدمی ہر لائن کے حرام سے اپنے آپ کو بچاویں۔ یہ آنکھ حرام دیکھتی ہیں کہ بچو، یہ اللہ کی نعمت ہیں، یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، اللہ آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ، چار آدمی ساتھ میں جا رہے ہیں، ایک ساتھ دوست چلے جا رہے ہیں، کوئی لڑکی سامنے ایسا آ رہی ہے، چار میں سے تین کی آنکھ نہیں گئی، ایک نی آنکھ نے اس کو دیکھ لیا، اس کے تین دوست نے نہیں دیکھا کہ اس نی آنکھ نے سامنے جانے والی لڑکی کو دیکھ کر اپنی آنکھ میلی گندی کر دی ہے، لیکن وہ اللہ تعالیٰ آسمانوں پر اس کی گندی آنکھ کو جانتا ہے۔ حرام ہے یہ کان، اس لیے نہیں ہے میں آپ اس سے حرام سنیں، یہ زبان اس لیے نہیں ہے کہ میں آپ اس سے حرام بولے، اس کے لیے نہیں ہے، اس سے چغلی بولیں، غیبت بولیں، گالی بولیں، لوگوں کے دل کو توڑنے والی بات بولیں، ایسے جملے بولیں کہ ماں کے دل کو ٹھیس پہنچے، ایسے جملے بولیں کہ
کے بعد بھی میرے دوستوں کیا ہے، اس کو سننے کے بعد یہ کہیں کاش کہ یہ دنیا میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا، پیدا ہوتے ہی مر گیا ہوتا تو کتنا اچھا ہوتا۔ زندگیوں کیا یہ رخ بدلنے کی ضرورت ہے۔ ہاں، جب یہ بدلے گا نا تو اللہ دنیا کو امن عافیت والی بنا دے گا، رزقوں کو برکت والا بنا دے گا، سکون چین والا اللہ بنا دے گا، رحمتیں اللہ کی اترے گی۔ میرے بھائیوں، ان چیزوں کا تعلق پیسوں کے ساتھ نہیں ہے، بھول جانا اسے، کہ کمائیوں کے نقشے بڑے ہو جائیں گے، گھروں میں سکون شانتی ہو جائے گی، کہ نہیں، اللہ نے ان چیزوں کو اس کے ساتھ جوڑا ہی نہیں ہے۔ اس کو تو اللہ نے ایمان کے ساتھ، ایمان کی محنت کے ساتھ، ایمانی صفات کے ساتھ، دین کے ساتھ، اللہ کے حکموں کے ساتھ، اس کے نبی کے طریقوں کے ساتھ، ایمان کی محنت کے ساتھ اللہ نے ان چیزوں کو جوڑ کے رکھا ہے۔ صحابہ کی پوری سیرت اٹھا کر دیکھیں، یہ کیا تھے، کہاں پہنچ گئے، کس نے پہنچائے؟ پیسوں نے؟ پیسے تو تھے ہی نہیں، فاقے تھے، پیٹوں پر پتھر باندھتے تھے، ہے نا؟ اتنا کپڑا بھی میسر نہیں تھا کہ سطر پورا ڈھانکا جاوے، ایک چادر پر پورا گزارا کر لیتے تھے، لیکن ایمان تھا، ایمان کی محنت تھی، دین تھا، دین کی محنت تھی، اپنے آپ کو محنت کرتے 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 اپنے آپ کو ایمانی صفات کے اندر کیا کر دیا؟ رنگ دیا، ایمانی صفات کو اوپر نیچے رنگ دیا، پورا اپنے آپ کو محمدی بنا دیا۔ ہاں، صبغۃ اللہ، ومن احسن من اللہ صبغہ، اپنے آپ کو پورا اللہ کے رنگ میں رنگ دیا، اپنے آپ پر محمد کا سنت کا رنگ چڑھا دیا، محنت کرتے کرتے اللہ نے نیچے سے اٹھایا اور خدا وحدہ لا شریک لہ نے اوپر پہنچا دیا۔ مال کی بنیاد پر نہیں، مال کی بنیاد پر نہیں، حکومت کی بنیاد پر نہیں، ہاں، کھیتی باڑی اور زمینداری کی بنیاد پر نہیں، اچھے مکانات کی بنیاد پر نہیں، اچھے لباس اس کی بنیاد نہیں تھی، اچھے کھانے پینے اور لذیذ میرے بھائیوں کھانے اس کی بنیاد نہیں تھی، اس کی بنیاد ایمان اور ایمان کی محنت تھی۔ ہاں، یہ چیز ہر مسلمان سے چاہی جاتی ہے، جس کا تقاضا اللہ نے صحابہ سے کیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے مسلمانوں سے کیا، مردوں سے کیا، عورتوں سے کیا، ان کے تاجروں سے کیا، ان کے کسانوں سے کیا، ان کے مزدوروں سے کیا، ان کے علماء سے کیا، ان کے مفتیوں سے کیا، ہر ایک سے کیا۔ وہ تقاضا ہر زمانے میں ہر کلمہ پڑھنے والے کے ساتھ ہے کہ اپنی جان مال کو لے کر اپنے دین کو سیکھیں، اپنے ایمان کو بناویں، محنت میں لگے اتنا لگے کہ اللہ تعالیٰ اس کی پوری زندگی کو ایمان کے رنگ سے رنگ دے، تب زندگیاں عافیت والی بن جائے گی۔ کیسی بن جائے گی؟ عافیت والی، سکون والی، راحت والی۔ آج گھر گھر میں شکایت ہیں بے برکتی کی، ہے نا؟ آوک کم ہے، جاوک زیادہ ہے، انکم کم ہے مولانا، اور خرچہ بہت زیادہ ہے۔ خرچے کی بات مت کرو، ہے نا؟ ایک سے پورا نہیں ہوتا ہے تو اپنے بچوں کو ادھر ادھر کی پڑھائی چھوڑ کر کام میں لگاتا ہے کہ تو یہاں نوکری کر، تو یہاں نوکری کر، تو یہاں نوکری کر۔ اس سے بھی پورا نہیں ہوتا ہے تو اپنی بیوی سے بھی کہتا ہے کہ گھر میں تو پاپڑ بنا، نہ کچھ چٹنیاں بنا، نہ کچھ بنا۔ آوک بڑھاؤ، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا، اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ زندگیوں کے اندر وہ صفات پیدا کرو، ہاں، اللہ تعالیٰ کو رحم آ جاوے، ترس آ جاوے۔ خدا وحدہ لا شریک لہ جیسے اسباب کے ساتھ ہر آدمی کا کام کرتا ہے، اللہ اس پر قادر ہے بغیر اسباب کے کیا کرے؟ بولو، سب کے کام کر دیں۔ اس نے مریم علیہ السلام کو بغیر موسم کے پھل کھلائے۔ حضرت زکریا علیہ السلام کی تربیت میں تھی، کمرے میں تھی، اوپر تالا کمرے پر، چابی زکریا علیہ السلام کے پاس۔ حضرت زکریا علیہ السلام ان کے خالو لگے، اپنی بھانجی کے پاس جاویں تو ان کے پاس پلیٹ کے اندر بے موسم کے پھل دیکھیں۔ قال یا مریم انا لک ھذا، مریم چابی تو میرے پاس ہے، کمرے پر تو تالا ہے، کوئی آ نہیں جا سکتا، یہ پھل تیرے پاس کہاں سے آیا؟ قالت ہی من عند اللہ، یہ کس کی طرف سے ہے؟ اللہ کی طرف سے ہے۔ بے موسم بغیر اسباب کے روزی پہنچانا کس کا کام ہے؟ بولو، اللہ کا کام ہے۔ ہاں، اللہ تعالیٰ اسباب کا محتاج نہیں ہے۔ حضرت زکریا علیہ السلام نے جب یہ منظر دیکھا کہ اللہ بے موسم پھل دیتا ہے تو میں بوڑھا ہوں، میرا کوئی وارثدار نہیں ہے، میری بیوی بانجھ ہے، میری بیوی کیا ہے؟ بانجھ ہے،
تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا ہے، رب ہب لی من لدنک ذریۃ انک سمیع الدعاء۔ اللہ سے دعا میں لگ گئے اور اللہ سے کہنے لگے اے اللہ بڑھاپا آ چکا ہے، ہاں کیا ہو چکا ہے، بال سفید ہو چکے ہیں، میری بیوی بوڑھی ہو چکی ہے، باج ہو چکی ہے، لیکن یہ تو سب ظاہری اسباب ہیں، تو ان تمام چیزوں کے بغیر اولاد دینے پر قادر ہے، تجھے کسی سبب کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور ان کو بیٹا دیا یحییٰ۔ کس عمر میں؟ بولو، بڑھاپے میں، جب بال سفید ہو چکے ہیں۔ کیا ہو چکے ہیں؟ بال سفید ہو چکے ہیں، بیوی بانجھ ہو چکی ہے، ظاہری اسباب نہیں ہے۔ یہ کیسے ہوتا ہے؟ جب اللہ سے تعلق آدمی کا بن جاتا ہے، اندر کا یقین پختہ ہو جاتا ہے، تو خدا اس بندے کے کام بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ کسی سبب کا محتاج نہیں ہوتا ہے۔ کیوں؟ سارے اسباب، چاہے زمین ہو، آسمان ہو، چاند ہو، سورج ہو، ستارے ہو، سب چیزیں کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ کے قبضے میں ہیں۔ ارے لوگوں کے دل بھی کس کے قبضے میں ہیں؟ اللہ کے قبضے میں ہیں۔ مصرف القلوب اللہ کی ذات ہے، مقلب القلوب اللہ کی ذات ہے۔ جس سے ہمارا مسئلہ ہے وہ نانا کرتا ہے، اس کا دل کس کے قبضے میں ہے؟ اللہ کے قبضے میں ہے۔ مومن اللہ کو منائے گا۔ مومن کس کو منائے گا؟ اے اللہ، یہ مسئلہ ہے، یہ اللہ کا۔ یہ کب ہوتا ہے؟ جب ایمان کی محنت کے راستے سے اللہ سے میرا آپ کا ایک سچا پکا مضبوط تعلق بن جاتا ہے۔ یہ 4 مہینے لگانا ہے، بار بار کیوں لگانے؟ ایک بار لگانا کافی نہیں ہے، بار بار لگانے کیوں لگانے؟ تعلق بناؤ اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں، وہ ساتوں زمین ساتوں آسمان کا بادشاہ ہے۔ بیدہ کل شیء ویدہ ملکوت کل شیء، ہر چیز کا اختیار اس کے قبضے میں، ہر چیز اس کے پاور میں ہے۔ ہاں، اسی کے پاس آسمان اور زمینوں کے خزانے کی چابیاں ہیں۔ کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس آسمان زمین کے خزانوں کی چابیاں ہیں۔ وہ ہر ایک کو دیتا ہے، ہم کو بھی دے گا۔ کیسے دے گا؟ عزت کے ساتھ دے گا، ورنہ اللہ دینا جانتا ہے تو کبھی ناراض ہو کر بھی دیتا ہے۔ حضرت محمد عمر صاحب پالنپوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو، اللہ کبھی کبھی نافرمانوں کو رزق دے دیتا ہے، ناراض ہو کر دے دیتا ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے خوش ہے۔ مثال دے کر سمجھاتے ہیں کہ آپ کے گھر میں چوہے، ارے چوہے سمجھتے ہو نا آپ لوگ، اندر، یہ زیادہ ہو جائیں، کپڑے خراب کریں، ضروری کاغذات فائلوں کو خراب کر دیں، تو آپ اس کو پکڑنے کے لیے کیا لاتے ہیں؟ پنجرا لاتے ہیں۔ کیا لاتے ہیں؟ آدمی پنجرا لا کر گھر میں رکھتا ہے، اور چوہوں کو پھانسنے کے لیے وہ گھی کی تلی ہوئی روٹی کس میں رکھتا ہے؟ پنجرے میں رکھتا ہے، دیسی گھی۔ وہ نہیں کھاتا ہے، بچوں کو نہیں کھلاتا ہے، لیکن کس کو کھلاتا ہے بولو؟ کس کو رکھتا ہے؟ چوہوں کو رکھتا ہے۔ ہاں، اب وہ چوہے خوشبو سونگھ کر آتے ہیں، چوہے خوشبو سونگھ کر آتے ہیں۔ ہاں، تو یہ گھر کے مکان مالک نے گھی کی تلی ہوئی روٹی چوہوں کے لیے خوش ہو کر رکھی ہے یا ناراض ہو کر رکھی ہے؟ ارے بولو، ناراض ہو کر رکھی ہے۔ ہم کو ایسی روٹی نہیں چاہیے، ہم کو تو وہ روٹی چاہیے جو اللہ ہم کو راضی ہو کر دے۔ یہ ہوگا جب میرا آپ کا اللہ سے تعلق بنے، ہاں، اللہ کا قرب ہمیں نصیب ہو، اللہ کی ذات و صفات کا اندر سے یقین مضبوط ہو، آدمی کے دل میں اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت اور اللہ کی عظمت کا سکہ دل کی گہرائیوں میں اتر جاویں، اللہ کی ہیبت و خشیت کا سکہ دل کی گہرائیوں کے اندر اتر جاویں۔ ہاں، تنہائی میں بیٹھا ہو، اللہ سے ڈرتا ہو، انی اخاف اللہ، نہیں، گھر میں اکیلا ہوں، بیوی نہیں ہے، بچے نہیں ہیں، ماں باپ نہیں ہے، اڑوس پڑوس نہیں، میں اکیلا ہوں، لیکن اپنے موبائل پر بھی کوئی گندا کام نہیں کروں گا، کوئی گندی چیز نہیں دیکھوں گا۔ اللہ دیکھتا ہے۔ کون دیکھتا ہے؟ ہاں، وہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کے گش میں، ہے نا، ماں بیٹی کا قصہ، کہ ماں نے بیٹی سے کہا دودھ ملا دے پانی میں، دودھ میں پانی ملا دے، کہ امیر المؤمنین نے منع کیا ہے۔ کہ امیر المؤمنین تو سوئے ہوں گے، ان کو کیا پتا؟ بچی کیا جواب دے رہی ہے؟ کہ امیر المؤمنین تو سوئے ہوں گے، لیکن امیر المؤمنین کا خدا سویا ہوا نہیں ہوگا۔ کس کی تربیت ہے؟
بولو، گھروں میں تربیت، ایمانی تربیت. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہیں جا رہے جنگل میں، ہاں آپ کے ساتھ آپ کے ساتھی ہیں، راستے میں کہیں پر کھانے کے لیے بیٹھ گئے، سامنے ایک غلام تھا، آپ نے اس کو اپنے لیے اپنے ساتھ کھانے کے لیے بلایا، بکریاں چرا رہا تھا. حضرت شیخ نے وہ قصہ لکھا ہے. غلام ہے، غلام کیا چیز ہوتی ہے؟ بازار میں بکنے والا مال ہوتا ہے، اس کی کوئی ویلیو نہیں ہوتی ہے سماج میں، اس کا کوئی خاندان کٹمب، اس کا کوئی مددگار، اس کا فیور کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ تو جیسے بکری بیچو، گائے بھینسو، بھینس بیچو، ایسے غلام کی خرید و بیچ ہوتی ہے. لیکن ایمان کی محنت نے ماحول پر وہ اثر کیا تھا کہ اس غلام کو عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول نے اس کے ایمان کو جانچنا چاہا، اس کو بلایا، ہمارے ساتھ کھانے کے لیے آ جاؤ. اس نے کہا میرا روزہ ہے. تعجب ہوا، سخت گرمی میں، رمضان نہیں، نفل روزہ. تو آپ نے اس کے ایمان کو، اندر کے تعلق کو جانچا. اچھا ایک کام کرو، ایک بکری ہم کو دے دو، پیسے لے لو. بولے بکری کا مالک نہیں، میرا مالک تو دوسرا ہے، میں اس کی اجازت کے بغیر آپ کو بیچ نہیں سکتا ہوں. ارے مالک کو بتا دینا بھیڑیا کھا گیا. وہ کیا جواب دے رہا؟ فَأَيْنَ اللَّهُ، اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ او میرے بھائیوں، اندر کے ایمان کی حقیقت یہ بننا کہ آدمی تنہائیوں میں ہو، جلوت میں ہو، خلوت میں ہو، ہاں کمائیوں کے نقشے پر ہو، ہزاروں لاکھوں کی لالچ نظر آتی ہو، حرام کے راستے سے نظر آتی ہو، نہیں کہ نہیں، یہ پیسہ نہیں چاہیے، یہ کمائی نہیں چاہیے. کیوں؟ یہ گھروں میں عافیت، سکون، چین نہیں لائے گی. یہ گھروں میں مصیبتیں اور پریشانیاں لائے گی. اس لیے میرے عزیزوں، میرے بھائیوں، ہر مسلمان کے ذمہ ہیں اپنے ایمان کی محنت میں لگیں. سمجھتے ہو؟ یہ تبلیغ والوں کی وجہ سے نہیں ہے، ہر ایمان والے کی کیا ہے بولو، یہ اپنی ایمانی فریضہ بنتا ہے کہ میں اپنے ایمان کو اس درجے تک محنت کر کے قربانی دے کر پہنچاؤں کہ جو ایمان مجھے اللہ کے فرائض پر کھڑا کر دیں، میں کہیں بھی رہوں، میں کہیں بھی بسوں، میں کسی کنڈیشن میں ہوں، لیکن اللہ کا کوئی فرض مجھ سے نہ چھوٹے، اور میں اللہ کے حرام سے اپنے آپ کو بچا لوں. ہاں چاہے لالچ ہو، چاہے کسی چیز کا اندیشہ اور خوف ہو، لیکن اس حرام کے اندر میں کبھی نہ اپنے آپ کو گراؤں، میں حرام سے اپنے آپ کو دور رکھوں، اور میں محنت کروں اس بات کی کہ مسلمانوں کے اندر بھی اس درجے کا ایمان بنے. میرے گھر میں میری بیوی کا، میرے بچوں کا، میری بیٹیوں کا، میرے بہووں کا، میرے دامادوں کا، میرے ماں باپ کا، میرے بھائی بہن کا، میرے کٹمب، قبیلے، خاندان کا، ہر فرد کا، ہر فیملی ممبر کا یہ ایمان اندر سے بنے جو اسے فرائض پر کھڑا کر دیں، اللہ کے حرام سے اسے روک دیں. میں علاقوں میں چل پھر کر اپنی جان لگاؤں، اپنے مال لگاؤں، کیونکہ ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے مجھ پر ذمہ داری رکھی ہے کہ ہر مسلمان پر اتنی محنت کی جاوے کہ وہ مسلمان بھی اپنا ایمان بنانے کے لیے اپنی جان مال کو لگاویں، اپنی زندگی کو حرام سے بچاویں، اپنی زندگی کو فرائض پر لا کر کھڑا کر دیں. اس محنت کے لیے مجھے جہاں بھیجیں، جہاں جانا ہو، بار بار جانا ہو، ہاں میری جان لگاؤ، میرا مال لگاؤ، میری جوانی لگاؤ، میرا وقت لگاؤ، میری صلاحیتیں لگاؤ، میری استعداد لگاؤ. کیوں؟ اللہ کی سنت ہے، جو چیزیں اللہ کے دین کی نسبت پر کھپ جاتی ہیں، لگ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ ان میں برکتوں کے دہانے کھول دیتا ہے. جان لگا دو، اللہ تعالیٰ جان بابرکت بنا دے گا. مال لگاؤ، خدا پاک مال کو بابرکت بنا دے گا. جوانی کو لگا دو، اللہ میری آپ کی جوانی بابرکت بنا دے گا. اندر کی صلاحیت، استعداد کو اور عورت کو کھپا دو، اللہ ان عورتوں کو بابرکت بنا دے گا. زندگیوں کو لگاؤ، خدا پاک زندگیاں بابرکت بنا دے گا. ہمیں یہ بات سکھائی گئی ہے کہ ہم اپنی زندگی میں اپنے ایمان کو، اپنے کلمے کو، اپنے یقین کو، اپنے دین کو اندر سے مضبوط کرنے کے لیے اللہ کے راستے کی نقل و حرکت کریں. اور امت اپنا دین کیسے مضبوط کریں؟ امت کے لیے بھی اپنی جان و مال لے کر نقل و حرکت کرنے والی بنے، اور ان تک جا کر میں یہ بات پہنچانے والا بنوں. ہاں حضرت ربیع بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رستم کے بھرے دربار میں رستم کو یہی کہا تھا. ہاں، اور آپ نے پوری امت کے مقصد کی ترجمانی کی. ان کے اکیلے کی بات نہیں تھی، وہ ان کے اکیلے کی بات نہیں تھی.
وہ حضرت محمد رسولullah صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک امت کی زندگی کے مقصد کی ترجمانی کر رہے تھے. اس امت کو مال دیا گیا ہے، اس کے مقصد کی ترجمانی کر رہے تھے. اس کو زندگی، جان، مال، وقت، جوانی، استعداد، صلاحیت، تندرستی، یہ جو چیزیں دی گئی تھی اس کی ترجمانی کرتے ہوئے کیا فرما رہے تھے؟ اللہ تعالی لنخرج من شاء من عبادت العباد الى عبادت اللہ وحدہ، کہ اللہ نے ہم کو بھیجا ہے. یہ ذمہ داری اس لیے نہیں ہے کو بھائی کہ ہم مانگرول کے اجتماع میں آئے تھے اس لیے ہم کو 4 مہینے جانا ہے، اس لیے نہیں ہے. ہاں، یہ تبلیغ والوں نے سمجھایا اس لیے لگانا ہے، ایسا نہیں ہے. یہ ذمہ داری تو اللہ نے میرے آپ کے کندھے پر رکھی ہے، اس کا حق اللہ نے میرے آپ کے کندھے پر رکھا ہے. اپنے ایمان کو بناؤ، اپنے یقین کو بناؤ، زندگی کو دین پر لاؤ، اور لوگ اپنا ایمان بنانے والے بنے اور لوگ اپنی زندگیوں کو دیندار بناوے. اس کی محنت کے لیے جان کھپاؤ، مال کھپاؤ، وقت کھپاؤ. کیا ہوگا کہ اس کے ذریعے سے دنیا کے اندر ایک بہت بڑی خیر وجود میں آ جائے گی. کیا وجود میں آ جائے گی؟ خیر وجود میں آ جائے گی. بھئی ہمارے کیا لگے؟ 4 مہینے لگے. کیا وجود میں آیا کہ ایک بہت بڑی خیر. ہمارے یہاں سے ایک مرتبہ جماعت رمضان میں گئی، 15 رمضان کو. میں چلے کی جماعت میں تھا، تقریباً 1:30 بجے میں آیا رمضان میں، اور رات کو جماعت ہمارے یہاں سے جا رہی تھی. جزاک اللہ. رات کو ان کی ٹرین تھی. اچھا، جماعت میں سب لڑکے کھاتے پیر کے، کھاتے پیتے گھر کے، اچھے آسودہ گھر کے، مالدار گھر کے بچے، جوان لڑکے. مجھے تو یہ حیران ہو گیا کہ یہ 15 رمضان میں عید بھی اللہ کے راستے میں کریں گے. ماشاءاللہ، پوری مسجد کی جماعت، میری مسجد کی جماعت، 15 ساتھی، 15 رمضان. اب اس میں کس کو ذمہ دار بناویں؟ سب سرکے بے تکلف ہوتے ہیں نا، آپس میں بے تکلف ہوتے ہیں. ان میں ایک حافظ صاحب تھے. تو میں نے اپنے ساتھیوں سے کہا دیکھو ابھی کچھ مت کہو، ان کو آ جان دو. رات میں ٹرین ہے نا، تو مغرب بعد تھوڑی روانگی کی بات کریں گے، تراویح کے بعد اطمینان سے ان کو روانگی کی بات سمجھا کر 3 بجے رات کو سحری کے ٹائم پر ٹرین ہے، 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹہ بات ہو جاتا، اینڈ ٹائم پر اس کا فیصلہ کریں گے. سب مسجد میں بیٹھے رہے، جماعت کی روانگی کی بات ہو گئی، حافظ صاحب کو ذمہ دار بنایا تو وہ ایک دم سٹ پٹا گئے. بولے میں نے اس شرط سے، کنڈیشن سے وصولی دی تھی کہ میں امیر نہیں بنوں گا. میں نے کہا جو ہوا اللہ کی طرف سے، تم چلے جاؤ، بہت بڑی خیر وجود میں آئے گی. روتے روتے چلی گئی جماعت. 15 رمضان وہ عید تک دھنباد گئی جماعت، دھنباد جھارکھنڈ میں. تو جماعت نے عید تک شہر میں کام، وہاں کے ذمہ داروں نے، رمضان تھا، عید تھی، شہر میں جماعت کو رکھا. رمضان کے بعد جماعت نے ڈیمانڈ کی کہ بھائی ایسا کرو تم اب ہم کو اطراف کا روٹ دو، باہر کی بستیوں کا، دیہاتوں کا. بولے ٹھیک ہے، اب رمضان ختم ہوگا، تم کو باہر بھیجیں گے. جماعت باہر دیہاتوں میں چلی گئی، محنت کرنے لگی. 4 مہینے کی جماعت تھی، جوان تھے سب لڑکے. وہ جماعت نے وہاں سے محنت کر کے ایک جماعت کو ہمارے علاقے میں بھیجا، چلے کی جماعت. وہ جماعت جو چلے کی آئی، اس کا رخ بنا ہمارے شہر کا، آنند کا. میری مسجد میں آئی، اتوار کا دن تھا، گرمی کا زمانہ تھا. میں زور وقت اپنی مسجد میں لیٹا ہوا تھا. وہ جماعت کے ذمہ دار، اس کا نام تھا ناصر، وہ میرا پاس آیا. میں سویا تھا، مجھے سلام کیا. میں نے ان سے کہا امیر صاحب خیریت ہیں؟ بولے آپ سے بس بیٹھنے، آپ سوئے ہو تھوڑے لیٹے تو میں آپ سے بات کرنے آیا. کہا بیٹھو بیٹھو. میں لیٹا ہوا تو بیٹھ گیا. میں ان سے خیر خبر پوچھی، ساتھیوں کی خیر خبر پوچھی، جماعت کس گاؤں کی کیا، وہ سب. پھر میں نے پوچھا یار ہماری اس مسجد کی جماعت تمہارے یہاں ہے، کیا کر رہی ہے ہماری جماعت؟ تھوڑا سناؤ تو صحیح، ہمیں جماعت کے حالات تو سناؤ. بولے امیر صاحب کیا بتاؤں آپ کو، آپ کی جماعت کیا محنت کر رہی ہے. آپ کی جماعت نہ کیا محنت کر رہی ہے؟ بولے آپ کی جماعت ہمارے یہاں دیہاتوں میں چل رہی ہے، 200 گھر، 250 گھر، 300 گھر، اور بڑی بڑی مسجدیں ہیں ہر دیہات میں. ایک مسجد ہے پورے گاؤں کی، بہت بڑی مسجد. یہ جماعت 1 دن 2 دن محنت کرتی ہے تو اپنے جیسے جوانوں کی تشکیل کر کے ان کو 3 دن جماعتوں کے اندر بھیجتے ہیں. کہاں بھیجتے ہیں؟ 3 دن جماعتوں کے اندر بھیجتے ہیں.
یہ 3 دن جا کر یہ جوان چھوکرے واپس آتے ہیں تو یہ سب نمازی بن جاتے ہیں اور اپنے سرکل کے اندر ایسی نماز کی دعوت چلاتے ہیں کہ فجر کی نماز کے اندر ہمارے نمازی مسجد کے چھت پر آ جاتے ہیں جیسے رمضان میں ہوتا تھا. فجر کی نماز میں نمازی کہاں آ جاتے بولو؟ مسجد کی چھت پر جیسے رمضان میں ہوتا تھا. ابھی مہینے 1.5 مہینے پہلے رمضان ختم ہوا، بولے ایسے چھت پر نمازی ہوتے تھے. یہ جماعت ماشاءاللہ ایسی محنت کرتی ہے. میں نے کہا اچھا اور کیا کرتی ہے جماعت؟ بولے یہ لڑکے لوگ جو جماعتوں میں سے 3 دن لگا کر آتے ہیں نا میری صاحب، یہ پہلے موبائل کے اندر گانے سنتے تھے اور فلم کی چیزیں سنتے تھے. اب انہوں نے توبہ کی، یہ جنید جمشید کی نعتیں سنتے ہیں، مولانا طارق جمیل صاحب کی آڈیو کلپ رکھتے ہیں اور گلی کوچوں سے گزرتے ہوئے اس کو کان میں رکھ کر سنتے سنتے گزرتے ہیں. میں نے کہا اور کیا ہوتا ہے؟ بولے اور یہ ہے کہ ہمارے یہ 3 گاؤں 4 گاؤں کے بیچ میں ایک سرپنچ ہوتا ہے نا، اور اس کا دین متعین ہوتا ہے کہ آج جمعرات یہاں، جمعہ یہاں، سنیچر یہاں، پیر یہاں. اور وہ آ کر گاؤں کے اندر کوئی جھگڑا کوئی ماتھا کوٹ ہوتی ہے تو اس کا آپس میں سمادھان کراتا ہے. اب اللہ کے فضل سے جماعت کی برکت سے گاؤں کے اندر اتنا امن کا، اطمینان کا، محبت کا، سمادھن کا، مصالحت کا ایسا ماحول بن چکا ہے کہ ہمارے چودھری سرپنچ گاؤں میں آتے ہیں اور گاؤں میں آنے کا کہتے ہیں بھائی تعجب کی بات ہے یار، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے گاؤں کے اندر، انسان کے فرشتے ہیں، کوئی جھگڑا ہی نہیں ہے. میں نے کہا اور کیا کرتی ہے جماعت؟ بولے ایک بات بتاؤں جب بہت تعجب کی بات ہے. میں نے کیا ہے؟ بولے ہمارے یہاں شراب بکتی ہے. اور بولے آپ کے گجرات میں تو نہیں بکتی ہے، یہاں تو بولے یہاں تو پرتیبند آپ کے یہاں. ہمارے یہاں پرتیبند نہیں ہے، ہمارے یہاں تو گلی کلچوں کے اندر شراب دیسی دارو کی دکانیں ہوتی ہیں اور 10 روپے میں 1 گلاس پلاتے ہیں. 10 روپے میں 1 گلاس پلاتے ہیں. تو بولے یہ دارو کی دکان چلانے والے ویپاری جو ہے نا، یہ آپس میں باتیں کرتے ہیں کہ یار ایک دم دھندے میں مندی آ گئی. دھندے میں کیا آ گئی؟ کون پیتا تھا؟ بولو کون پیتا تھا؟ ہمارے چھوکرے، ہمارے جوان 3 دن لگائے توبائیں کی. آپ سچ پوچھو، جس کا جوان بیٹا رات میں گھر میں دارو پی کر آوے، اس ماں کے کلیجے پر کیا گزرتی ہوگی، باپ پر کیا گزرتی ہوگی، اس کی جوان بہو پر، اس کی بیوی پر کیا گزرتی ہوگی جہاں جوان بیٹا رات کو دارو پی کے گھر میں آوے. اب جس جماعت نے 4 مہینے میں محنت کر کے ایسے 50 سینکڑوں جوانوں کو توبہ کروائی، کیا کروائی بولو؟ توبہ کروائی. اور توبہ کر کے ان جوانوں نے اپنی زندگیوں کا رخ صحیح کر لیا، تو ان کے ماں باپ کے اندر کی دعائیں کس کو ملے گی؟ جماعت کو ملے گی. اس کی جوان بیوی کے اندر کے دل کی دعائیں کس کو ملے گی؟ بولو جماعت کو ملے گی. جماعت تو 4 مہینے کام کر کے چلی آئی، جماعت تو علاقہ بھول جاتی ہے، مسجدیں بھول جاتی ہے، وہاں کے مقامی ساتھیوں کے نام تک ہم سب بھول جاتے ہیں، وہ نقشہ بھی دماغ میں سے نکل جاتا ہے. بس اتنا یاد رہتا ہے کہ ہم دسمبر میں 4 مہینے گئے تھے مانگرول اجتماع سے، اتنا یاد رہتا ہے، دوسرا کچھ یاد نہیں رہتا ہے. لیکن اس محنت کے نتیجے میں علاقوں میں جتنا دین زندہ ہوتا ہے، جتنے اللہ کے احکام زندہ ہوتے ہیں، جتنے جوان غلط زندگیوں سے توبہ کرتے ہیں، اور جتنے گھرانوں کا رخ میرے بھائیوں اعمال فرائض اور احکام کی طرف ہو جاتا ہے، یہ سارا کا سارا دین کس کے کھاتے میں جاتا ہے؟ آپ کے کھاتے میں. آپ کے کیا لگے؟ 4 مہینے لگے. آپ کا کیا لگا؟ چند روپیڑی لگ گئی. لیکن میرے بھائیوں کتنی بڑی خیر قیامت تک وجود میں آ گئی. تو بولو یہ سستا سودا ہے یا مہنگا سودا ہے؟ ارے بولو، ارے بیچ والے بولو. تو کیا کرنا چاہیے؟ جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے؟ تو نیت کرتے ہو انشاءاللہ 4 مہینے جاؤں گے انشاءاللہ. اس لیے میرے بھائیوں دیکھو جتنے سکون کے ساتھ جم کر آپ نے بات سنی ہے، میں سارے بھائیوں سے اور یہ دور دور بیٹھے ان تمام سے ایک بہت نمرتا کے ساتھ بہت گزارش کرتا ہوں، نمرتا کے ساتھ وننتی کرتا ہوں، اللہ کے واسطے ہمارے مجمع کو اکھاڑنا مت. جتنے سکون کے ساتھ بیٹھے ہو آخر تک سکون کے ساتھ بیٹھے رہنا. آپ کے بیٹھنے پر اللہ تعالیٰ مجمع کو جمائے گا، اور اس مجمع میں ایسے لوگ ہیں کہ جو ماشاءاللہ کچے پکے نام، کچے پکے ارادے والے ہیں، جاؤں نہ جاؤں، جاؤں نہ جاؤں، یا دل کے اندر بات نہیں ہے، یا تیار ہو کر آئے ہیں. اللہ ان کے ارادوں کے اندر مضبوطی پیدا کرے گا، اور یہ مجمع اور یہ بندے اللہ کے راستے میں انشاءاللہ اللہ کے راستے میں پرسوں دعاؤں کے بعد 4 مہینے کے لیے نکلیں گے.
تو میرے دوستو بھائیوں، اس مجمع میں ہمارے جو بھائی ماشاءاللہ 4 مہینے کے لیے ارادہ کریں، یہ اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاویں۔ 4 مہینے کے لیے جہاں سے بھی تیار ہو کر آئے ہیں اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ۔ اس وقت ارادہ دل میں آیا ہے وہ بھی کھڑے ہو جاؤ۔ 4 مہینے کے لیے کہیں کے بھی ہو اپنی جگہ پر کھڑے ہو جاؤ 4 مہینے کے لیے۔ ماشاءاللہ کرو ہمت میرے بھائیوں، 4 مہینے کے لیے ماشاءاللہ اللہ قبول فرمائے۔ دیکھو ماشاءاللہ جوانی کھڑے ہو رہے، بات جوانوں کی جوان کھڑے ہو رہے۔ واہ، کھڑے رہو بیٹا، کھڑے رہو، تم کھڑے رہو۔ اللہ تمہارے کھڑے رہنے کی برکت سے نہ جانے کتنے جوانوں کو اور کتنے ادھیڑ عمر کے لوگوں کو اور کتنے سفید بال والوں کو اللہ توفیق دے دے گا۔ اور کرو ہمت، کون تیار ہوتا ہے 4 مہینے کے لیے؟ واہ واہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اور کون ہمت کرتا ہے؟ اور کون تیاری بتاتا ہے؟ اور کون ہمت کرتا ہے؟ جماعت ہے، پوری جماعت کھڑی ہو جاویں۔ افراد ہیں، افراد کھڑے ہو جاویں۔ روح ملا ہے تو بھی کھڑے ہو جاؤ، روٹ نہیں ملا ہے تو بھی کھڑے ہو جاؤ۔ ابھی مشورے والوں نے، ترتیب والوں نے آپ کی ترتیب نہیں بنائی ہے تو بھی اپنی جگہ پر کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو پیش کرو۔ کھڑے ہونا شروع کرے میرے بھائیوں۔ اور کون کھڑا ہوتا ہے؟ پیچھے بھی کھڑے ہو، دائیں بھی، بائیں بھی، آگے بھی، پیچھے بھی، تخت کے قریب بھی۔ وہ ہمت کرو میرے بھائیوں۔ 4 مہینے کے لیے کون ہمت کرتا ہے؟ ہاں بتاؤ میرے بھائیوں، 4 مہینے کے لیے کہیں سے بھی تیار ہو کر آئے ہو، ہاں ہمت کرو، کھڑے ہو جاؤ۔ ہاں یہ کھڑا ہونے کا وقت ہے، یہ ہمت کرنے کا وقت ہے، یہ قدم اٹھانے کا وقت ہے، یہ اپنے آپ کو پیش کرنے کا وقت ہے، یہ اپنی نیت ارادوں کو ظاہر کرنے کا وقت ہے میرے بھائیوں۔ ہاں آپ کھڑے ہو جاویں، آپ کا اخلاص ضائع نہیں ہوگا، آپ کا اخلاص ضائع نہیں ہوگا اور نہ آپ کا اخلاص کم ہوگا۔ اللہ آپ کی برکت سے نہ جانے کتنوں کو توفیق دے دے گا۔ کرو ہمت میرے بھائیوں۔ کون تیاری کرتا ہے؟ کون ہمت کرتا ہے؟ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، سامنے کھڑے ہو اور کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ بھائی، پیچھے بھی کھڑے ہو جاویں اور کرو ہمت۔ ہاں ہمت کی قیمت ہے میرے بھائیوں، اپنے آپ کو پیش کرنے کی قیمت ہے۔ کرو ہمت۔ اور کون تیار ہے؟ اور کون نیت کرتا ہے؟ اور کون ارادہ کرتا ہے؟ یہ ہمارا کون سا گاؤں ہے جہاں اجتماع ہے؟ داڑی۔ ہاں یہ ہمارے داڑی کے گاؤں کی ماشاءاللہ ابھی ساتھی نے کھڑے ہو کر بتایا تھا کہ جماعتیں ہیں، وہ داڑی گاؤں کے لوگ بھی ہیں، ان سے بھی گزارش ہے وہ بھی کھڑے ہو جاویں۔ اگر وہ جانے والے کسی ادھر سے کہیں خدمت میں ہے تو ان کے گھر کے آدمی کھڑے ہو جا کہ انشاءاللہ ہم تیار ہیں۔ ہاں کھڑے ہو جائیں میرے بھائیوں۔ آپ لوگ آگے چلنا شروع کریں، جتنے تیار ہیں تھوڑا آگے آ جاؤ بھائی، آپ لوگ تھوڑے پیچھے ہٹ جاؤ اور تھوڑے پیچھے ہٹ جاؤ، آپ لوگ آگے آ جاؤ بھائی، ان کو سہولت کر دو جانے والوں کو۔ باقی سارا مجمع سکون سے بیٹھے گا، کوئی اٹھے گا نہیں بھائی، بیٹا آگے آ جا تخت کے سامنے۔ او بھائی یہاں آگے بڑھ جاؤ، آپ لوگ آگے بڑھ جاؤ، آ جاؤ آگے آ جاؤ، آگے آپ ذرا پیچھے تھوڑا پیچھے چلیں۔ ماشاءاللہ آگے آ جاؤ بھائی، جتنے کھڑے ہو۔ اور بتاؤ بھائی، اور بتاؤ آ جاؤ ماشاءاللہ۔ بھائی ہماری جماعت کے ساتھی بھی مجمع میں چل پھر کر تشکیل کریں۔ بیٹا یہاں تخت کے سامنے آگے آ جاؤ، کیوں دور دور بیٹھتے ہو؟ تم کو جانا ہے، تم تو ہمارے اس شامیانے کے دلہے ہو۔ ہاں آ جاؤ آ جاؤ۔ اور بھی کہاں ہے؟ اور بھی بھائی کہاں جا رہے ہو؟ او بھائیو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں، تھوڑی دیر اور صبر کر لو، تھوڑی دیر اور صبر کر لو۔ سب کو انشاءاللہ اپنی ضرورت سے فارغ ہونے کا وقت دیا جائے گا۔ تھوڑی دھیرج رکھو، تھوڑی صبر کر لو یار۔ اور بتاؤ میرے بھائیوں، اور بتاؤ۔ دیکھو اس مجمع میں ایسے بھائی بھی ہمارے ہیں جو چلے کی نیت سے آئے ہیں۔ کس کی نیت سے آئے بولو؟ چلے کی نیت سے آئے ہیں۔ چلا جانا بھی اچھی بات ہے، لیکن میں ان سے ایک بہت مؤدب درخواست کرتا ہوں کہ ہمارے ساتھیوں نے تو آپ کے سامنے 4 مہینے کی بات رکھی تھی، ہے نا؟ کس کی بات تشکیل میں رکھی تھی؟ 4 مہینے کی۔ وہ تو آپ نے ہمت اس وقت نہیں کی اور چلہ کہا تو انہوں نے آپ پر رحم کھاتے ہوئے چلہ قبول کر لیا، ہے نا؟ ورنہ نکلنا چاہیے کس کے لیے بولو؟ 4 مہینے کے لیے۔ تو ہمارے وہ بھائی جو چلے کی نیت سے آئے ہیں، ہماری ان سے بہت
درخواست ہے کہ ہمارے بھائی ہمت کریں اور چلے کو 3 چلے کی نیت سے بدل دیں، ہے نا؟ تو ایسے بھائی کون ہیں کہ میں چلے کے لیے آیا تھا لیکن میں اپنی نیت بدل دیتا ہوں اور 3 چلے انشاءاللہ مکمل کروں گا؟ نکلنا تو چلے کی حالت میں بھی ہے، گھر اس حالت میں بھی چھوڑنا ہے، کاروبار چھوڑنا ہے، بیوی بچے چھوڑنا ہے، اور 4 مہینے میں بھی چھوڑنا ہے۔ جب ایک مرتبہ چھوڑنے کا مجاہدہ برداشت کر چکے ہیں تو اس مجاہدے پر 4 مہینے پورے کر لیں کہ جو بات 4 مہینے میں ہے وہ چلے میں نہیں ہے۔ ہاں، اس دعوت کی محنت میں اللہ تعالیٰ نے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ سے پہلے دن یہ آواز لگوائی۔ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ پہلے دن سے بات کہتے بھائی 4 مہینے دو، حالانکہ دلی میں میوات میں کوئی آپ کو 10 منٹ بھی نہیں دیتا تھا، کوئی 10 منٹ بھی نہیں دیتا تھا، لیکن آپ کی تشکیل کیا تھی بولو؟ 4 مہینے کی ہوتی تھی۔ ہاں، کرو میرے بھائیو ہمت 4 مہینے کے لیے۔ اور کون کھڑا ہوتا ہے؟ اور بتاؤ کون تیاری بتاتا ہے؟ اور کون کہتا ہے 4 مہینے کے لیے؟ کرے ہمتیں، اللہ آسان کرے گا۔ کون آسان کرے گا؟ اللہ آسان کرے گا۔ ہمارے بس میں کیا ہے؟ نیت کرنا، ارادہ کرنا، ہے نا؟ اللہ سے مانگنا کہ اللہ میرے بس میں نیت تھی، ارادہ تھا، اب میں تجھ سے سوال کرتا ہوں تو آسان کر دے۔ کیا کر دے؟ آسان کر دے، مجھے قبول کر لے۔ تو میرے بھائیوں، ہے نا، آپ دعا مانگیں گے، اللہ قبول کر لیں گے، تو آپ جاؤں گے کہ نہیں جاؤں گے؟ بولو، ارے جاؤں گے کہ نہیں؟ تو نیت کر کے کھڑے ہونا شروع کر دو۔ لو کون نیت کر کے کھڑا ہوتا ہے کہ میں تیار ہوں انشاءاللہ؟ کون ہمت کرتا ہے بتاؤ؟ اور کون نیت کرتا ہے؟ نیا آدمی بھی کھڑا ہو، ہاں، اور چلے میں سے 4 مہینے کرنے کی نیت، وہ بھی کھڑے ہو جاؤ میں کہ ایک چلے کے لیے تیار تھا، 2 چلہ اور بڑھا دیتا ہوں۔ سب سے ہمارا مطالبہ ہے 4 مہینے کا۔ ارے ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ تو رکھو، تم مجھے دیکھتے رہو گے، میں تمہیں دیکھتا رہوں گا، ارے فجر تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ ذرا آس پاس والوں کو پوچھو تو صحیح، ذرا ایک دوسرے کے کندھے پر ہاتھ تو رکھو۔ ہمارے خطے وار جماعت کے ساتھی بھی تھوڑی حرکت پیدا کریں، ہے نا؟ ایک دوسرے سے پوچھو تو صحیح۔ بات مرتبہ شیطان آدمی کے دل میں چھوٹے سے بہانے کو، رائے کو پہاڑ بنا دیتا ہے۔ تھوڑی ہمت افزائی کی بات کرو گے، مسئلہ حل ہو جائے گا۔ داڑھی کی 5 جماعتیں ہر زون کی 21 زون کی جماعت تیار ہے، وہ لوگ کھڑے ہو کے بتاوے۔ ہاں، داڑھی والے کھڑے ہو کر بتاوے۔ داڑھی والے کہاں ہیں؟ داڑھی والے یہ وصول ہو کر آئے کہ نہیں آئے؟ کہ گاؤں میں اجتماع ہے تو دعا کے دن آئیں گے؟ ارے بھلے بستر تم دعا کے دن لے کر آئیو، لیکن ابھی کھڑے ہو کر اپنے ناموں کو تو پیش کر دو، اللہ تمہاری برکت سے دوسروں کو توفیق دے دے گا۔ بلال بجی ہے بھائی داڑھی کی مسجد اور مدینہ مسجد والے کہاں ہیں؟ مسجد بلال ہے، مدینہ مسجد ہے۔ اے بھائی جماعت میں جانے والے ساتھی یہاں پر ہے، مکہ مسجد ہے، کھڑے ہو جاؤ بھائی، ابھی آپ کو نہیں روک لیں گے۔